اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 13ویں پارے میں سورہ ابراہیم میں 24 نمبر آیت میں اللہ تعالی نے ایک مثال ارشاد فرمائی ہے اور یہ فرمایا ہے کہ الم تر کیف ضرب اللہ، تم نے غور نہیں کیا اس بات پر، کیا تم نے غور نہیں کیا، تم نے دیکھا نہیں، ضرب اللہ، اللہ نے بیان کی۔ استفہامیہ جملے سے اسے شروع کیا ہے، سوال سے شروع کیا ہے، اور ہر زبان میں یہ قاعدہ ہے کہ جب کسی چیز کو سوال سے شروع کیا جاتا ہے تو انسان اس کی طرف زیادہ متوجہ ہو جاتا ہے۔ اردو میں مثلا ایک بات یہ ہے کہ آپ یہ کہیں کہ بھئی فلاں کام کرو، اور ایک یہ ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ ابھی تک وہ کام کیا یا نہیں، کیا یہ کام کرو گے؟ یہ ساری چیزیں جو ہیں بتاتی ہیں کہ استفہام پوچھنا، کسی بات کے لیے سوال کرنا دوسرے انسان کو مزید چوکنا کر دیتا ہے، اور اللہ تعالی نے یہاں پر مزید تفہیم کے لیے، چوکنا کرنے کے لیے، توجہ دلانے کے لیے اس آیت کریمہ میں بات یہی شروع کی کہ الم تر کیف ضرب اللہ، کیا تم نے غور کیا ہے؟ یعنی اگر نہیں کیا تو ضرور اس مثال پر غور کرو جو اللہ بیان کر رہا ہے۔ ضرب اللہ، اللہ تعالی نے بیان کی۔ ضربہ کے بنیادی معنی عربی میں تو یہی آتے ہیں مارنے کے، اور ضرب اللہ، اللہ تعالی نے مارا، یعنی اللہ نے بیان کیا، اللہ تعالی نے اس مثال کو تمہارے سامنے رکھا تاکہ تم لوگ اس مثال کے ذریعے اس بات کو سمجھو جو اللہ تعالی تمہیں سمجھانا چاہتے ہیں۔ وہ بات کیا ہے؟ مثلا ایک مثال اللہ نے دی ہے، اور مثال سے چیز کی مزید تشریح ہوتی ہے اور اصل چیز ثابت نہیں ہوا کرتی۔ یہ اصول کی بات ہے کہ آدمی جس چیز کو بھی مثال سے بیان کرتا ہے در حقیقت وہ چیز ثابت نہیں ہوتی، بلکہ ثابت تو اصول کے تحت ہوتی ہے، یہ مثال اس کی مزید وضاحت کے لیے ہوتی ہے۔ مثلا ایک آدمی کہتا ہے کہ اس کی مثال ایسے سمجھ لو جیسے کہ چاند ہے، تو وہ جس چیز کے لیے مثال دے رہا ہے کہ فلاں کا چہرہ اتنا خوبصورت ہے جیسے چاند ہے، تو چاند کے ذریعے وہ مثال دے کے ثابت کر رہا ہے اس کے حسن کو، خوبصورتی کو۔ یہ بات نہیں ہے کہ اصل میں بھی وہ چیز جو ثابت ہونی تھی چاند کی وجہ سے ثابت ہوئی، بلکہ اس کا حسن، اس کی خوبصورتی وہ پہلے سے ثابت تھی، اس نے مثال کے ذریعے اسے اور بڑھا دیا یا واضح کر دیا تاکہ انسان اس بات کو سمجھ لے۔ اللہ تعالی نے کیا مثال دی ہے جسے غور سے سننا چاہیے؟ اللہ تعالی نے کیا مثال یہاں پر بیان فرمائی ہے جس کی طرف متوجہ کیا لوگوں کو؟ تو ارشاد فرمایا کہ کلمۃ طیبۃ، اللہ اس مثال کو بیان کرتا ہے ایک پاک کلمے کے ذریعے۔ ایک جملہ ہے، ایک کلمہ ہے، اور ہے وہ بڑا پاک۔ اس کی مثال تم سمجھو کشجرۃ طیبۃ، جیسے کہ ایک درخت ہے اور درخت بھی بہت پاک ہے۔ پہلے بتایا کہ ہم کس چیز کی مثال بیان کرنا چاہتے ہیں اور کس چیز کی مثال بیان کر رہے ہیں، تو جس چیز کی مثال بیان کر رہے ہیں وہ تو ہے کلمہ طیبہ۔ اور یہ پاک جملہ کلمہ طیبہ کیا چیز ہے؟ یہ وہی چیز ہے جو ہم عام طور پر اپنے بچپن میں پڑھتے ہیں کہ پہلا کلمہ طیب، یعنی پہلا کلمہ وہ ہے، پہلا جملہ وہ ہے جو بہت پاک ہے، اور اللہ نے چونکہ اسے کلمہ طیبہ فرمایا ہے یہاں پہ، اس لیے اس کو کلمہ طیبہ عام طور پر کہا جاتا ہے۔ حدیث کے ذخیرے پر جب ہم غور کرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایک چیزیں ایسی ارشاد فرمائی ہیں
کہ جن جملوں کے متعلق آپ نے یہ بتایا کہ یہ جملے بڑی برکات کے حامل ہیں، یا یہ جملے پڑھے جائیں اور اللہ اس سے راضی ہوتے ہیں، یا انسان کی خوشیوں میں اس کی برکتوں میں اضافہ ہوتا ہے، یا بنیادی طور پر اپنے آپ کو مسلمان قرار دینے کے لیے یہ جملے ضروری ہیں، تو ان تمام جملوں کو حدیث میں دیکھیں تو بہت زیادہ آئے ہیں، اور ان کو ہی کہا جاتا ہے کہ یہ کلمہ ہے۔ تو کلمے کے مراد جملہ ہوا، کلام ہوا، بات ہوئی، تو اللہ نے فرمایا کہ ایک پاک بات ہم بیان کر رہے ہیں۔ اصل میں تو وہ بات تھی کلمہ طیبہ، یعنی لا الہ الا اللہ، اور اللہ کی وحدانیت کا اقرار اور اللہ کی توحید کا اقرار، اور اللہ نے فرمایا اس کی مثال ہم تمہیں سمجھاتے ہیں، کشجرۃ طیبۃ، اس کی مثال ایسے سمجھو جیسے کہ ایک درخت ہے اور بہت پاک درخت ہے۔ شجرہ طیبہ سے کیا مراد ہے؟ ایک تو مراد یہ لی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمذی کی روایت میں ارشاد فرمایا کہ شجرہ طیبہ جو ہے وہ کھجور کا درخت ہے، اور کھجور کے درخت کے لیے جو چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں، ان میں مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے جب بنایا تو کچھ مٹی باقی رہ گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مٹی سے اللہ نے کھجور کے درخت کو بنا دیا، فَإِنَّ هَٰذِهِ عَمَّتُكُمْ، سو یہ تمہاری پھوپھی ہے، کیونکہ والد جس چیز سے بنائے گئے تھے ان کی بہن بھی اسی چیز سے بنائی گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا اور فرمایا یہ تو تمہاری پھوپھی ہے۔ تو یہاں پر کلمہ طیبہ کی مثال اس پاک درخت سے دی جو کھجور کا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ آگے آپ دیکھیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اصلھا ثابت، یہ ایسا درخت ہے جس کی جڑیں زمین میں بہت مضبوط ہیں، وفرعھا، اور اس کی ٹہنیاں اور شاخیں فی السماء، اوپر کی طرف ہیں۔ دو چیزیں ہو گئیں، تو تی اکلھا، اور یہ اپنا پھل دیتا ہے انسانوں کو، کل حین، ہر موسم میں، باذن ربھا، جب اس کو حکم ملتا ہے اس کے پروردگار کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تین چیزیں بیان کرتی، ایک تو یہ فرما دیا کہ اس کی جڑ بہت ثابت ہے، دوسرے فرما دیا کہ وہ بلندی پہ ہے اور اس کی شاخیں اوپر کی طرف ہیں، اور تیسرے یہ فرما دیا کہ توتی اکلھا کل حین باذن ربھا، وہ اپنا پھل دیتا ہے انسانوں کو ہر وقت پر جب اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ تو کھجور کے درخت سے جو تشبیہ دی ہے تو وہ صاف ظاہر ہے کہ کھجور کی جڑیں زمین میں بہت مضبوط ہوتی ہیں، اور کھجور کا درخت بھی طویل ہوتا ہے، اس کی شاخیں آسمان کی طرف، بلندی کی طرف ہوتی ہیں، اور اسی طرح وہ اپنا پھل دیتا ہے جب اس کا اللہ حکم دے تو سال میں 2 مرتبہ کھجوروں کے باغ پہ پھل آ جاتے ہیں، اور بعض قسمیں ان کی ایسی ہیں جو 24 یعنی جو 12 مہینے پھل دیتی ہیں، اور بعض قسمیں ایسی ہیں جو سال میں 1 مرتبہ پھل دیتی ہیں، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ چونکہ یہ درخت ایسا ہے اس لیے اللہ نے اس کی مثال دی، اور دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ عرب اس سے مانوس تھے، اور ابتدائی مخاطب قرآن پاک کے عرب تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ دیکھو ہماری توحید کی مثال جو ہم تمہیں بتانا چاہتے ہیں وہ اس درخت کی طرح ہے جس کی جڑیں مضبوط ہیں، یعنی اللہ کی توحید دنیا کا ہمیشہ مذہب رہا ہے، اور دنیا کا اصل مذہب شرک نہیں تھا، دنیا کا اصل مذہب جہالت نہیں تھی۔ یہ تو ساری چیزیں اب بعد کے دور میں آئی ہیں، جتنی ڈسکوریز ہوتی جا رہی ہیں دنیا میں، لوگ اسی اعتبار سے کہنے لگے ہیں کہ اپنا زمانے میں انسان ننگے پھرا کرتے تھے، کپڑے نہیں ہوتے تھے، پتوں سے جسم ڈھانپا کرتے تھے، یہ سب کی سب چیزیں اور شرک کیا کرتے تھے۔ قرآن بار بار اس کی تردید کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ انسانیت کا آغاز جو دنیا میں ہوا ہے وہ اللہ کی توحید کے ساتھ ہوا ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو خدا نے بھیجا تھا، نبوت کے ساتھ ہوا ہے، اور انسانوں کا اصل مذہب اللہ کو ایک ماننا ہے، ان کا اصل مسلک اللہ کی وحدانیت، اس کی ذات پاک، اس کی صفات، ان کا اقرار اور اثبات کرنا ہے۔ تو اس لیے بتا دیا کہ اللہ کی توحید یہ پوری اور پکی ہے زمین میں، اس کی جڑیں بہت مضبوط ہیں، ہمیشہ سے دنیا میں مذہب یہی اصل رہا ہے، اور باقی چیزیں بعد میں ہو گئیں۔ دوسری چیز فرمائی کہ وفرعھا فی السماء،
اور اس کی شاخیں بلندی میں ہیں، یعنی اللہ نے جو توحید کا پودا اس دنیا میں لگا دیا ہے، اس کی شاخیں، اس کے اعمال، یہ سب کے سب بلندی کی طرف جاتے ہیں۔ اور دوسری جگہ قرآن کریم میں آیا ہے، اللہ تعالی نے فرمایا کہ والعمل الصالح، اور عمل صالح جو انسانوں کی ہوتے ہیں، نیک کام، انہیں ہم اٹھا لیتے ہیں۔ یہ فرمایا ہے کہ انسان جو اچھی بات کرتا ہے وہ اس کے اعمال میں وزن کو پیدا کرتی ہے، اور اسی طرح اس کے جو اعمال صالحہ ہیں اللہ اسے اوپر اٹھا لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا اوپر اٹھانا ان کو یہ وہی چیز ہے کہ خدا نے فرمایا اس توحید کی بنیاد پر جو شاخیں آگے بنتی ہیں وہ اوپر کی طرف اٹھتی ہیں۔ اللہ کی توحید کا قائل ہوتا ہے، اس لیے اپنا پیسہ بھی اللہ کے لیے خرچ کرتا ہے۔ اللہ کی توحید کا قائل ہوتا ہے تو اس کا جسم عبادت اللہ ہی کے لیے کرتا ہے۔ سب سے بڑی چیز جو عبادت میں تھی وہ ہاتھ باندھ کے کسی کے سامنے کھڑا رہے، یا سب سے بڑی چیز یہ تھی کہ اپنی پیشانی اور ناک مٹی پہ اس کے سامنے رکھتے، تو یہ اللہ ہی کی ذات ہے جس کے لیے لوگ کرتے ہیں۔ اور خدا کی توحید اسی بات کا تقاضا کرتی ہے کہ عبادت صرف اللہ کی ہونی چاہیے، اس لیے بتا دیا کہ وہ فرعها فی السماء، اور یہ درخت جو ہم نے کہا ہے شجرہ کلمہ طیبہ، یہ شجرہ طیبہ کی طرح ہے اور اس کی شاخیں اوپر۔ اور تیسری چیز فرمائی توتی اکلہا کل حین، اور یہ ہر موسم میں اپنا پھل دیتا ہے، باذن ربہا، جب اس کا پروردگار چاہتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایمان والوں کو ان کی توحید کا عقیدہ دنیا میں ہر جگہ پر کام آتا ہے۔ انسان کے کتنے ہی احوال آ جائیں، انسان کے کیسے ہی حالات آ جائیں، اگر وہ اللہ کی ذات اور صفات پر یقین اور اعتبار رکھتا ہے وہ ہر موسم میں اس کے کام آتا ہے۔ اسی لیے اب دیکھیے شریعت نے ساری عبادات کو چاند کے ساتھ رکھا ہے، سورج کے ساتھ نہیں رکھا۔ رمضان ہے وہ چاند کے ساتھ رکھا ہے کہ جب چاند نظر آ جائے تو تم روزے رکھو، چاند نظر آ جائے تو چھوڑ دو۔ حج کو چاند کے ساتھ رکھ دیا، زکوٰۃ کو چاند کے ساتھ رکھ دیا۔ اس کی بڑی گہری حکمت تھی، اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو آزمانا تھا کہ میرے بندے ہر موسم میں ہر حال میں میرے عبادت گزار رہتے ہیں یا نہیں۔ اگر سورج کے ساتھ باندھ دیتے اور کہہ دیتے کہ دسمبر میں روزے رکھ لیا کرو تو ٹھیک ہے، دسمبر میں دن چھوٹے ہو جاتے ہیں بالعموم، راتیں بڑی ہو جاتی ہیں، تو لوگوں کو پتا ہوتا کہ دسمبر میں روزے رکھنے ہیں۔ اللہ نے چاند کے ساتھ باندھ دیا تاکہ جب جون، جولائی اور اگست کی گرمی پڑے تب بھی لوگ روزے رکھیں، اور جب نومبر، دسمبر اور جنوری میں راتیں چھوٹی ہو جائیں تب بھی روزے رکھیں۔ ہر حال میں ان کی آزمائش ہوتی رہے، اور یہ اپنی بندگی پر مہر لگاتے رہیں کہ پروردگار جو بھی حالت آئے گی ہم تیرے پرستار ہیں، تیری عبادت کرنے والے۔ ایسے ہی حج کو کر دیا کہ مکہ مکرمہ میں شدید گرمی جون اور جولائی میں، اس وقت بھی لوگ حج کرنے کے لیے جائیں گے۔ دسمبر، جنوری جب سردی کا موسم ہو جاتا ہے اس وقت بھی لوگ حج کے لیے حاضری دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہر موسم میں خدا کی توحید ان کے کام آتی ہے۔ اور اسی طرح انسان کے مختلف احوال ہیں، مثلا خوشی کی حالت آتی ہے، یہ اللہ کی توحید اسے کام دیتی ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، خوشخبری کی بات پہنچتی ہے، کبھی کبھی بے اختیار سجدے میں گر جاتا ہے کہ اللہ اتنا بڑا انعام، ایسا کرم، ایسی مہربانی تو نے کی، یہ اس کو خوشی کے موقع پہ خدا کی توحید کام آ گئی۔ غم ہوتا ہے ایسا شدید کہ آدمی سمجھتا ہے بس میں مر جاؤں گا، تمنا کرتا ہے کہ اس غم اور دکھ سے بہتر تھا کہ مر جاتا، اور کون سی چیز اس کے لیے سہارا بن جاتی ہے؟ وہ سہارا اللہ کی ذات بن جاتی ہے کہ اللہ کو ایسے ہی منظور تھا۔ تقدیر کا عقیدہ کہ میرے لیے یہی بات مناسب تھی جو میرے مالک نے لکھی ہے، اگرچہ مجھے کیسی ناگوار گزرے، یہ سب کی سب چیزیں حاصل ہوتی ہیں مومن کو۔ اور کافر اور مومن میں بہت بڑا یہ فرق ہے کہ کافر کو جب پریشانی، تکالیف، مصائب اس کی زندگی میں آتے ہیں، مایوس ہو جاتا ہے، خودکشی کر لیتا ہے، لوگوں سے جھگڑتا پھرتا ہے، کئی دن نیند اور یہ سب چیزیں اس کی غائب ہو جاتی ہیں۔ اور مومن انسان جتنا خدا پر اس کا عقیدہ مضبوط ہو اتنی ہی آفتیں کم ہو جاتی ہیں۔ اگر اللہ پہ مضبوط عقیدہ ہے تو وہ خودکشی تک نہیں جاتا، وہ کہتا ہے بس ٹھیک ہے ایک چیز ہونی تھی۔ اللہ پر عقیدہ جتنا مضبوط ہے اتنا ہی اسے کم دکھ اور اثر ہوتا ہے، لیکن کم ہوتا ہے کافر کی نسبت۔ تو اللہ نے فرمایا ہے کہ دیکھو یہ خدا کو ماننے کا عقیدہ، ہر موسم میں یہ پھل تمہارے کام آئے گا۔
بِإِذْنِ رَبِّهَا، جب اس کے پروردگار کا حکم ہوتا ہے تو وہ اپنا پھل دے دیتا ہے، لوگ اس پھل سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ، اور اللہ تعالی بیان کرتا ہے یہ مثالیں للناس، لوگوں کے لیے، لعلہم یتذکرون، تاکہ لوگ اس چیز کو سوچیں۔ پھر بات آ گئی نا کہ لعلہم یتذکرون، تاکہ لوگ اس بات کو سوچیں، اس بات پر غور کریں کہ ہم کیوں مثالیں بیان کر رہے ہیں۔ قرآن نے متعدد مثالیں بیان کی ہیں، پہلے پارے سے لے کے یہاں تک آپ دیکھ لیں کتنی جگہ اللہ نے کہا اس کی مثال ایسے سمجھ لو، اس کی مثال ایسے سمجھ لو، حالانکہ مثال سے اصل چیز ثابت نہیں ہوتی، مثال تو وضاحت کے لیے ہوتی ہے۔ دنیا میں استدلال کا سب سے کمزور طریقہ مثال کے ذریعے کسی چیز کو ثابت کرنا ہے، اور دنیا میں جو مثال کا طریقہ ہے چونکہ عوام میں، عام لوگوں میں رائج ہے، اس لیے خدا اس کی مثال دیتا ہے، وگرنہ مثال کے ذریعے کسی چیز کو ثابت کرنا بہت کمزور ہے۔ چیز تو اصل میں ثابت ہوتی ہے، پھر اس کی تشریح کے لیے مثال دیتے ہیں کہ آپ اس کی تشریح میں یہ سمجھیں جیسے یہ ہو گیا۔ مثال کے طور پہ ایسے سمجھو جیسے کسی آدمی نے کسی کو پیسے دے، ہزار مثالیں ہم لوگ دیتے ہیں دنیا میں، تو مثال سے اصل چیز کا ثبوت نہیں ملتا، وضاحت ملتی۔ مثالیں اصل چیز کو ثابت نہیں کرتی، وضاحت کرتی۔ اللہ نے فرمایا ہم نے یہ وضاحتیں کیوں کی ہیں؟ لعلہم یتذکرون، تاکہ لوگ سوچیں اس بات کو اور لوگ اس بات پر غور کریں۔ پوری شریعت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ جس طرح انسان اپنے جسم کو بے لگام نہیں چھوڑ دیتا، بال بڑھ جاتے ہیں تو بال کٹاتا ہے، ناخن بڑھ جاتے ہیں انہیں کٹاتا ہے، اسی طرح وہ اس کوشش میں رہتا ہے کہ اپنے جسم کو مناسب ڈیل ڈال میں رکھے، اور انسان کو یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ متناسب جسم کا نظر آئے، اور فطری سی بات ہے۔ اسی طرح اللہ نے انسان کی روح کو، فکر کو، اس کو بھی آزاد نہیں رہنے دیا کہ اس کی روح اور اس کی فکر وہ بالکل ایک سائز میں ہونی چاہیے، کس چیز کو سوچنا ہے، کس چیز کو نہیں سوچنا، کتنا سوچنا ہے، کتنا نہیں سوچنا، اس سوچ کی لمٹس کتنی ہیں، کہاں تک اس سے کام لیا جا سکتا ہے۔ بس ایک لمٹ آ گئی، اس کے بعد کہا اس کے بعد نہ سوچو، ختم کرو اس بات کو۔ ایسے تھوڑا ہی ہے کہ تم سوچتے چلے جاؤ۔ اسی طرح کھانے میں مثلا ایک چیز ہے تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کھانے میں یہ گوشت ہیں جو جائز ہے، یہ گوشت حرام ہو گیا، تو ان لمیٹڈ چیز تھوڑی ہے، ایک جگہ پہ پہنچ کے تمہیں رکنا ہے، یہ گوشت آگے جو ہے اس جانور کا یہ ہم تمہارے لیے درست نہیں سمجھتے۔ اسی طرح انسانوں کی سوچ ہے کہ بتا دیا دیکھو اس پوائنٹ سے آگے نہیں سوچنا ہے، یہاں پہ پہنچ کے تم بیکار ہو جاؤ گے، بے بس ہو جاؤ گے، تو کیوں اس میں الجھتے ہو؟ اللہ کی ذات عالی، اس کے متعلق اللہ نے منع کر دیا ہے کہ اس کو نہیں سوچو، اس کی صفات پہ غور کرو، تم اس تک پہنچو گے۔ اس لیے قرآن بار بار کہتا ہے لوگ سوچتے نہیں، لوگ غور نہیں کرتے، لوگ فکر نہیں کرتے، اور انسان جب ان چیزوں کو سوچتا ہے پھر دماغ کھلتا ہے، پھر اللہ کا میسج قبول کرنے کے لیے اس کا دل نرم پڑ جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگ سوچیں اس بات کو کہ اس قرآن کو اگر ہم کسی پہاڑ پر نازل کرتے، خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، اللہ کے خوف سے وہ پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے، ریزے ریزے ہو جاتا۔ اور لوگ یہ مثالیں کیوں بیان کرتے ہیں؟ لعلہم یتفکرون، تاکہ لوگ سوچیں، لوگ فکر سے کام لیں۔ بس یہی چیز یہاں بھی ہے کہ فرمایا یہ مثال ہم نے دی، اللہ نے اپنی توحید کی، اور توحید کی مثال دی کہ کوئی پاکیزہ درخت دیکھ لو جس کی جڑیں مضبوط، شاخیں آسمانوں میں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اس کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ جب ضرورت پیش آ جاتی ہے پھل کی تو وہ پھل دینے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ اور بالکل اس کے برعکس دوسری مثال دے دی ہے اگلی آیت میں، اور فرمایا وَمَثَلُ كَلِمَةٍ، اور مثال ہم تمہیں ایک اور دیتے ہیں، كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ، ناپاک جملہ، گندی بات، خبیث کا لفظ لائیں، اور خبیث کا ترجمہ اردو میں آپ کر لیجئے ناپاک سے، گندگی سے۔ طیبہ کے مقابلے میں یہ خبیث آ گیا، اوپر فرمایا تھا کلمتن طیبتن، اور یہاں پر فرمایا کلمتن خبیثتن، تو یہ ایک دوسرے کے مقابلے میں آ گئے نا۔ اوپر فرمایا ہے کہ وہ کلمہ جو پاک ہے کا شجرتن طیبتن، جیسے کہ پاک درخت ہے۔ اب یہ دیکھ لیجئے نیچے تو یہاں فرمایا کا شجرتن خبیثتن، جیسے کہ وہ ایک ناپاک درخت ہے، ایک گندا درخت ہے۔ اوپر فرما دیا کہ اصلها ثابتن، اس کی جڑیں مضبوط ہیں زمین میں،
اس کو کہا کہ نجتثت من فوق الارض، اور یہ گندی بات جو ہے درخت یہ تو ایسے ہے جیسے درخت اوپر زمین کے بالکل لگا ہوا ہے، اکھاڑ لیا جائے اسے آسانی سے، مالہا من قرار، اور اس درخت کو کوئی سواد، کوئی قرار، کوئی زمین میں ٹھہراؤ، اس کی شاخیں زمین میں ہوں، یہ ہے ہی نہیں۔ تو جب شاخیں جب اس کی جڑیں زمین میں ہیں ہی نہیں، پھر اس کی شاخیں کیا، اس کا پھل کیا؟ اس لیے آگے اس کو بیان نہیں کیا، بلکہ فرمایا ہم تمہیں مثال سے سمجھائیں دوسری بات، جیسے ایک کلمہ ہے، اور یہ کلمہ کیا ہے؟ جملہ، یہ ناپاک جملہ ہے، یہ ناپاک جملہ جسے اللہ نے قرار دیا کلمہ طیبہ کے مقابلے میں، یہ شرک کا جملہ ہے۔ اللہ کے ساتھ شرک اتنی بری چیز ہے، وہ شرک کے سارے جملے اس میں آ گئے۔ اللہ کی ذات میں کوئی کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، اور عام طور پر اللہ کی ذات میں نہیں بلکہ اللہ کی صفات میں لوگ شرک کیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالی کی ذات میں شرک بہت کم ہوا ہے دنیا میں، جیسے ایران والے تھے کہ ایک کی بجائے دو خدا مانتے تھے، وہ ایک الگ بات ہے کہ ان کے ہاں مذہب تھا، وگرنہ دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں جو اب پائے جاتے ہیں، عیسائیت ہے، یہودیت ہے، بدھ مت ہے، ہندو ہیں، اور مسلمانوں میں بعض ایسے فرقے پائے جاتے ہیں جو کہنے کو مسلمان ہیں، وہ جن چیزوں میں بھی شرک کرتے ہیں، اللہ کی ذات کو ایک ہی یہ سب مانتے ہیں، جب بات آتی ہے اللہ کی صفات کی، ان صفات میں یہ شرک کرتے ہیں۔ مثلا اللہ کی صفت علم ہے، سب سے پہلے شرک اس سے شروع ہوتا ہے کہ آدمی یہ تصور کرتا ہے کہ میرے حالات اور واقعات کا اللہ کے علاوہ فلاں کو بھی علم ہے، فلاں بھی ان چیزوں کو جانتا ہے۔ اور دوسری بڑی چیز جس اللہ کی صفت میں شرک لوگ کرتے ہیں وہ قدرت ہے، کہ وہ کہتے ہیں اللہ کی قدرت ہے اور اللہ کے علاوہ فلاں کو بھی قدرت ہے، اللہ نے فلاں کو اختیار دے دیا ہے، اللہ نے اسے اختیار دے دیا ہے کہ وہ اولاد دے دے، اللہ نے فلاں آدمی یا بزرگ کو اختیار دے دیا ہے کہ وہ پیسہ دے دے، اللہ نے فلاں کو اختیار دے دیا ہے کہ وہ مجھے دنیا میں برکتیں دے دے۔ اسی لیے قرآن ان سب چیزوں کی بار بار نفی کرتا ہے، وہ کہتا ہے برکتیں صرف اللہ کے ہاں سے ہوتی ہیں، اللہ جس چیز میں چاہے برکت رکھے اور جس چیز سے چاہے برکت اٹھا لے۔ تو جتنے بھی شرک کے جملے ہیں اللہ کی ذات کے متعلق ہوں یا صفات کے، اللہ نے فرمایا یہ سب ناپاک جملے ہیں، نجتثت من فوق الارض، اور یہ زمین کے اوپر لگے ہوئے ہیں پودے، ما لہا من قرار، اور ان گندے پودوں کو کوئی ٹھہراؤ نہیں ہے، جب کوئی چاہے اسے جڑ سے پکڑ کے اکھیڑ۔ مفسرین کہتے ہیں اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ کی توحید کے لیے بیسیوں دلائل ہیں، ہزاروں دلائل ہیں اللہ کی توحید کو ثابت کرنے کے لیے، اور شرک ایسی بے بنیاد چیز ہے کہ تم ذرا سا غور کرو تو اس شرک کو ختم کرنے کے، اس شرک کی نفی کے بیسیوں دلائل تمہارے سامنے آ سکتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ اس کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس چیز کے متعلق کہا جا سکے کہ اس کے اختیارات اور یہ چیزیں ہیں۔ اس لیے دنیا میں جتنی بھی قسم کا شرک ہوا ہے، چاہے وہ اللہ کی ذات میں ہو، اور شرک کی دوسری قسم اللہ کی صفات میں ہو، تیسری قسم بتوں کو پوجا جائے، چوتھی قسم شرک کی ستاروں کو اللہ کا شریک بنایا جائے، پانچویں قسم کے اللہ کے اوتار ہیں، اور اللہ تعالیٰ علیہ باللہ فلاں جانور کی شکل میں آیا تھا کسی زمانے میں، فلاں انسان کی شکل میں خدا دنیا میں آیا تھا، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ واپس ہو گیا۔ یہ مستقل ہندوؤں کے ہاں ایسی چیزیں مل جائیں گی کہ خدا اس صورت میں آیا تھا، علیہ باللہ رام کی صورت میں آیا تھا، فلاں کی صورت میں، فلاں کی صورت میں۔ یہ سب شرکی کے جملے ہیں، اللہ نے سب چیزوں کے متعلق کہہ دیا کہ تم ان پہ غور کرو، تو ان کے دلائل میں کوئی ثبات نہیں ہے، قرار نہیں ہے۔ یثبت اللہ، اب آئی بات کہ اس کلمہ طیبہ اور اس کلمہ خبیثہ، ان دونوں کے فائدے آخر کیا ہیں؟ کیوں ہم مانیں اللہ کی توحید کو؟ کیوں ہم اس چیز کے قائل ہوں؟ کیوں اس کلمہ خبیثہ کو چھوڑ دیں؟ اسلام نے، شریعت نے یہ بہت بڑی چیز دی ہے لوگوں کو، فکر کی آزادی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے کمالات میں جو بہت بہترین کمالات تھے، ان میں سے ایک چیز یہ تھی کہ آپ نے انسانوں کو فکر کی آزادی دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچنے کا ڈھنگ سکھایا اور بتایا کہ جتنے مظاہر ہیں یہ تمہارے ہی نہیں ہیں، یہ سمندر تمہارا خدا نہیں ہے، یہ تمہارے لیے ہی اللہ نے بنایا ہے،
یہ سورج چاند اور ستارے، ان کے گہن اور ان کی گردشیں، یہ اس لیے نہیں ہے کہ تم ان کی پوجا کرو، یہ تمہارے ہی لیے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، اور عربوں کا قدیم نظریہ یہ تھا کہ جب سورج یا چاند کو گہن لگتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ ضرور کسی بڑے آدمی کے انتقال پہ یہ ہوا ہے، اور اتفاق ایسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کا انتقال ہوا اور اسی دن چاند کو گہن لگ گیا۔ تو لوگوں نے اپنے نظریے کے مطابق یہی کہا کہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ابراہیم کا انتقال ہوا ہے اس لیے یہ چیز پیش آئی۔ تو اگر کوئی دنیا دار آدمی ہوتا اور محض اپنا تسلط، اپنی برتری، اپنا دباؤ، اپنی شخصیت اس کو قائم رکھنا ہوتا، وہ اس عقیدے کی تردید نہ کرتا، اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تردید نہ کرتے امت میں یہی عقیدہ چل پڑتا۔ آپ نے سب لوگوں کو جمع کیا اور آپ نے فرمایا یہ سورج چاند کو جو گہن لگتا ہے لا لموت احدم ولا لحیات، یاد رکھو کسی کی زندگی اور موت کا اس سے کوئی تعلق نہیں، یہ تو اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ تمہیں دکھانا چاہتا ہے کہ وہ ایسے بھی کر دیتا ہے۔ تو جب تمہیں یہ خدا کی نشانی نظر آئے تو تم نماز پڑھو، 2 نفل پڑھو، 2 رکعتیں پڑھو، یہ تلقین دی شریعت نے۔ تو انسان کی ذہن کو آزاد کر دیا کہ کسی کی زندگی موت سے اس نظام پر فرق نہیں پڑتا، بڑے سے بڑے آدمی کا بھی انتقال ہو جائے سورج اور چاند کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طرف اس فکر کی آزادی دے دی، اور سب سے بڑی جڑ کاٹ دی اس چیز کی کہ لوگ جو لوگوں کو سجدہ کرتے تھے، لوگ جو لوگوں کو اوتار مانتے تھے، ایران والے مانتے تھے کہ جو ہمارا بادشاہ ہے یہ خدا کا اوتار ہے، خدا اس کی صورت میں لیاذ باللہ زمین میں آ گیا ہے، اور دنیا بھر میں یہ شرک پھیلا ہوا تھا کہ بادشاہ جو کچھ کہتا ہے وہ اللہ کی جانب سے کہتا ہے، بادشاہ نائب ہے خدا کا اس زمین میں۔ جیسے اب تک کرسچینٹی میں یہ عقیدہ چلا آتا ہے کہ پوپ نائب ہے اللہ کا اس زمین میں، اور نتیجہ یہ کہ پوپ جس عقیدے کو چاہے داخل کر دے، جس عقیدے کو چاہے وہ نکال دے۔ 1953 میں جا کر پوپ نے فیصلہ کیا کہ حضرت مریم 3 خداؤں میں سے ایک ہے۔ پہلے جو چیزیں چلی آتی تھیں پھر انہوں نے اس کو ریوائز کیا کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے۔ پھر 1953 میں اجلاس ہوئے، کئی سال بحث جاری رہی، اور 53 میں اس کا عقیدہ سامنے آیا۔ تو یہ سب کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یہ خدا کا نائب ہے اس زمین میں، اللہ اس انسان کو اپنی طرف سے کوئی چیز عطا کرتا ہے اور وہ لوگوں کو بتاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑ کاٹ دی اس کی، آپ نے فرمایا کوئی آدمی نہیں، تمہارا خلیفہ، تمہارا امیر، حتیٰ کہ رسول علیہ الصلوۃ والسلام، اس سے بھی اجتہادی طور پر خطا ہو جاتی ہے۔ اللہ کی ذات پاک واحد ہے جو غلط کام نہیں ہے، جو خطا نہیں ہے۔ اجتہادی خطا تو انبیاء علیہ السلام سے بھی ممکن ہے، اور خلیفہ اس کی تو حیثیت ایسی ہے کہ وہ تمہاری خدمت کے لیے ہے، اور وہ غلطی کرے گا تم اسے ٹوک دو گے، روک دو گے، اس کے خلاف تم بات بھی کر سکتے ہو، کورٹ میں اس کے خلاف جا سکتے ہو، قاضی اس کے خلاف فیصلہ دے سکتا ہے۔ قاضی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف فیصلہ دے دیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بعض مقدمے مدینہ منورہ میں تھے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہی کے خلاف فیصلے ہو گئے، کسی نے جھجک محسوس نہیں کی۔ یہ انسان کی آزادی، حریت فکر ہے اصل میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو دی ہے۔ جب انسان اللہ کی توحید کا قائل ہو جاتا ہے تو وہ پھر اس حریت فکر کے ساتھ جیتا ہے، اور شرک کا قائل وہ تو اس کو فائدہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ ہر جگہ پر شرک کے مسئلے میں الجھا رہتا ہے۔ تو شریعت نے یہ جو فکر کی آزادی دی اس کی ایک برانچ یہ بھی ہے کہ انسان سوچے کیوں یہ ایسے ہے، اس پہ پابندی نہیں لگائی۔ یہ زوال کے دور کی علامت ہے کہ جب لوگوں نے بہت سی چیزوں پہ پابندی لگائی۔ شریعت نے پابندی جہاں لگائی ہے واضح طور پر کہہ دیا کہ اس میں نہیں سوچنا، اللہ کی ذات کے متعلق فرمایا مت سوچو، چھوڑ دو اس بات۔ تقدیر اللہ کی صفات میں ہے، تم اللہ کی صفات ایک حد تک سوچ سکتے ہو، اس کے بعد خام خواہ کیا فائدہ ہے تمہیں الجھنے میں۔ وہ چیزیں پچھلے بیانات میں آ گئی نا، جس دن اللہ کی صفات کی، اللہ تعالیٰ کی صفات کی بحث آئی تھی۔ اور عمومی معاملات میں شریعت نے آزادی دی ہے۔ آدمی پوچھتا ہے ایک بچہ کہ جناب یہ سور کا گوشت کیوں حرام ہے، گائے کیوں حلال ہے؟ شریعت یہ نہیں کہتی کہ اس سوال کو نہ پوچھو، کہتے ہیں ضرور پوچھو۔ اور جو جواب دینے والے ہیں انہیں بھی شریعت نے آزادی دی کہ تمہیں اگر جواب نہیں پتا تو تم صاف کہہ دو کہ مجھے نہیں پتا،
صحیح بخاری میں ہے قول الرجل لا ادری، آدمی کا یہ کہنا کہ میں نہیں جانتا یہ خود علم میں سے ہے، خود علم کا ایک باب ہے کہ میں نہیں جانتا۔ اسی لیے پرانے لوگوں میں یہ نہیں تھا کہ سوال پہ ڈانٹ پڑنے لگے اور یہ کہ تم شریعت میں ایسی باتیں اور فتوے آگے سے جاری ہو جائیں، نرمی سے سمجھا دیتے تھے کہ بیٹے یہ چیز پوچھنے کی ہے، یہ نہیں ہے، یہ ہے پوچھنے کی مگر فی الحال تمہاری سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ اچھا یہ بات ٹھیک ہے آپ جو پوچھ رہے ہیں، اتنے برس بعد جب تم اتنے بڑے ہو جاؤ گے پھر تمہاری سمجھ۔ ہزار طریقے تھے مسلمانوں کے پاس اور وہ سمجھاتے تھے۔ اس سے یہ بھی سوال اٹھا یہاں پر کہ آخر کیوں ہم اللہ کی توحید کو مانیں، کیوں اس کلمہ طیبہ کا اقرار کریں، کیوں اس کلمہ خبیثہ سے بچیں۔ حق تعالی شانہ ہے نا، کوئی تنگ نظر دماغ تنگ جس کا ہوتا اس سے کبھی پوچھے کہ ہم کیوں مسلمان ہو جائیں، کیوں اللہ کو مانیں، تو وہ ممکن ہے تھپڑ بھی پڑے اور ممکن ہے وہ کفر کا فتویٰ بھی لگے۔ اللہ نے یہ نہیں سکھایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں سکھایا۔ عورتیں آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خالص وہ مسائل پوچھتی تھیں جو ان کی اپنی نجی زندگی کے متعلق ہیں، اور لوگ آ کے وہ مسائل پوچھتے تھے جن کا براہ راست تعلق جنس سے، سیکس سے بنتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے دیکھو ان عورتوں کو ان کی حیا، شرم طبعی طور پہ جو خواتین میں ہوتی ہے، انہیں ایمان کے مسئلے پوچھنے سے نہیں روکتی۔ یہ میرے پاس آتی ہیں ایمان کی باتیں پوچھتی ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حوصلہ افزائی کی کہ تم پوچھو، تاکہ پورے دل کے اطمینان کے ساتھ جم جاؤ اللہ کے دین پہ کہ یہ واقعی سچا دین ہے، یہ قیامت تک چلنے والی چیز ہے، اور اس کے مقابلے میں باقی باطل چیزیں۔ یہاں بھی یہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ آخر کس وجہ سے ہم توحید کے قائل ہو جائیں، شرک کیوں ناپاک ہے؟ یہ اس کا جواب دیا ہے 27 نمبر میں۔ اللہ نے فرمایا دیکھو کلمہ طیبہ جیسے شجرہ طیبہ تھا، کلمہ خبیثہ جیسے شجرہ خبیثہ تھا، اور کلمہ طیبہ کا جب تم اقرار کرو گے یثبت اللہ تمہیں جما دے گا، الذین آمنوا جن لوگوں نے ایمان قبول کر لیا ہے، بالقول الثابت اس پاک کلمے کے ذریعے، اس مضبوط بات کے ذریعے خدا جمائے گا اسے کہاں پہ؟ فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں توحید والا آدمی جو اللہ کو ایک مانتا تھا وہ جمع رہے گا، وفی الآخرہ اور یہ جملہ تمہیں آخرت میں بھی نفع دے گا، آخرت میں بھی جمے رہو گے۔ اللہ کی توحید کے جب قائل ہو جاؤ گے اور اس کلمہ طیبہ کو جب تم پڑھو گے، جب تم پہ تمہارا اعتقاد اس پہ آ جائے گا تو تم دنیا کی زندگی میں بھی جم جاؤ گے، مشکل سے مشکل کام میں بھی اللہ ہی کے در پہ جانا ہے، تکالیف مسائل جتنے بڑھ جائیں اللہ ہی کے در پہ جانا ہے، انعامات، آسانیاں، آسائش زندگی کی کیسی بڑھ جائے، کتنی اولاد، دولت، پیسہ سب کچھ اللہ دے دے، واپس پھر خدا کے در پہ جانا ہے اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے۔ جب تم اللہ کا شکریہ ادا کرتے رہو گے تو دماغ میں یہ بات نہیں آئے گی کہ میں بڑا آدمی بن گیا، کبر نہیں آئے گا۔ اور جب کسی آدمی کے دماغ میں کبر آ جائے اور وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگ جائے تو بس پھر اس سے بڑا فسادی کوئی نہیں ہوتا۔ وہ اپنی انا کے لیے اگر بادشاہ ہو تو مملکت کو جھونک دیتا ہے، اور اگر وہ تاجر ہو تو اپنے سارے ذخیرے کو، پیسے کو لگا دیتا ہے، میری انا بچنی چاہیے۔ اور جب اسے پتا ہوگا کہ یہ سب چیزیں اللہ نے دی ہیں، یہ ملک مجھے اللہ نے دیا ہے، یہ پیسہ اللہ نے دیا ہے، اور اللہ جب چاہے واپس لے سکتا ہے، تو پھر اندر کی انا وہ سر اٹھاتی بھی ہے تو بندہ اسے ختم کرتا ہے۔ انسان کہتا ہے نہیں یہ چیزیں عارضی ہیں، اللہ نے آج دی ہیں، کل کو یہ ختم ہو سکتی ہیں، میرے باپ دادا کو خدا نے دیا تھا تو اللہ نے واپس بھی لے سکتا تھا، اللہ نے دیا تھا پھر واپس دے دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے انہیں نہیں دیا مجھے دیا ہے۔ آدمی اپنے حالات پہ غور کرتا رہتا ہے نا۔ اللہ نے کہا ہے تم ہماری توحید پر جب قائم رہو گے، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا، اللہ اس دنیا کی زندگی میں تمہیں ثابت قدم رکھے گا اس جملے کے ساتھ، یہ ہے وہ چیز۔ اور پھر فرمایا وفی الآخرہ، اور اللہ اسی جملے کے ذریعے تمہیں آخرت میں بھی ثابت رکھے گا، آخرت میں بھی تم جمے رہو گے، اس لیے کہ آخرت کی زندگی ایسی ہے جس میں خدا کی توحید تمہیں نفع دے گی اور تمہیں اس کا فائدہ پہنچے گا۔ یہ آخرت میں یہ جملہ جو کچھ نفع دے گا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس سورہ ابراہیم کی آیت کی ایک تفسیر ارشاد فرمائی، بجائے اس کے کہ ہم کوئی زیادہ بات کریں۔ دیکھیے آخرت میں یہ کیا نفع دے گا۔ یہ بڑی طویل حدیث ہے، ابو داؤد میں آئی ہے، اور اس حدیث پر باب باندھا ہے ابو داؤد سجستانی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور یہ حدیث آپ سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آخرت میں یہ جملہ کیا کام آئے گا۔ اور یہ روایت لائے ہیں حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ کی، اور کتاب السنہ جہاں انہوں نے طریقے کا بیان کیا ہے، سنت کا بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن، ان کا طریقہ، مسلمانوں کی زندگی، موت، قبر، یہ سب چیزیں کیسی ہونی چاہیے، اس میں یہ حدیث لائے ہیں۔ جیسے برا رضی اللہ عنہ نے کہا کہ خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی جنازۃ رجل، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں گئے، اور انصار میں سے ایک صحابی رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا تھا، تو جنازہ پڑھانا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم بھی ساتھ حاضر ہوئے۔ فانتہینا الی القبر، اور جب قبر کے پاس ہم پہنچے تو وہ قبر کھودی جا رہی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے بیٹھے، اور ہم بھی ان کے ارد گرد بیٹھ گئے، اور ہم اتنے چپ تھے، اتنی خاموشی تھی، اتنا ادب تھا کہ جیسے ہمارے سر پہ پرندے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ذرا سے ہلے تو اڑ جائیں گے، اتنے متوجہ تھے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ وفی یدہ عود، اور آپ کے ہاتھ میں ہم نے دیکھا ایک تنکا تھا قبرستان میں، ینکت بہ فی الارض، اور آپ اس تنکے سے زمین کو کرید رہے تھے، کھرچ رہے تھے، جیسے آدمی بیٹھتا ہے اور ہاتھ میں کوئی تنکا، کوئی ٹہنی، کوئی شاخ، کوئی چیز ہوتی ہے، اس سے زمین کو کریدتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تھے اس حال میں، فرفع راسہ، اپنے اپنا سر مبارک اٹھایا، فقال، اور ہم سے فرمایا کہ استعیذوا باللہ من عذاب القبر، اللہ کی پناہ مانگتے رہا کرو قبر کے عذاب سے۔ مرتین او ثلاثا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 یا 3 بار یہ جملہ ہم سے کہا، آپ نے فرمایا اللہ کی پناہ مانگتے رہا کرو قبر کے عذاب سے، پھر فرمایا اللہ کی پناہ مانگتے رہا کرو قبر کے عذاب سے۔ اور جریر رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث میں یہ بھی بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن یہ جملہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ خَفَقَ نِعَالِهِمْ اِذًا وَلُّوا مُدْبِرِينَ، جب لوگ اسے دفن کر کے پلٹ کے جا رہے ہوتے ہیں تو یہ جانے والوں کی جوتوں کی آواز سنتا ہے، جسے لٹا کر آئے ہیں قبر سے جو ہی یہ پلٹے، یہ اس آواز کو سنتا ہے۔ یقال لہ، اللہ کے فرشتے آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں یا ھذا من ربک، اے آدمی، ارے صاحب یہ بتائیے آپ کا پروردگار کون، وما دینک، اور تیرا دین کون کیا ہے، ومن نبیک، اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے۔ قال حناد، اور حناد رحمت اللہ علیہ نے حدیث میں کہا ویاتیہ ملکانی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 2 فرشتے آ جاتے ہیں، فیجلسانی، اور اسے اٹھا کر بٹھا دیتے ہیں جبکہ وہ تمہارے جوتوں کی آواز سن رہا ہوتا ہے، فیقولان لہ، اور وہ اس کو کہتے ہیں کہ تیرا پروردگار کون ہے۔ اتنی جلدی حساب شروع ہو جاتا ہے کہ بس قبر سے فارغ ہوئے، دعا مانگی، اور منکر اور نکیر جو 2 فرشتے جن کا نام ہے وہ آ گئے، اور وہ کہتے ہیں من ربک، کون ہے تیرا پروردگار، فیقول ربی اللہ، تو وہ کہتا ہے اللہ میرا رب ہے، فیقولان لہ، پھر وہ اسے کہتے ہیں ما دینک، دین کیا ہے تیرا، قال دینی فیقول دینی الاسلام، تو اس نے بتایا انہیں، وہ کہتا ہے کہ میرا دین اسلام ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم، یہ بتاؤ تیسری بات کہ جو آدمی تمہارے یہاں آیا تھا خدا کا دین لے کر رسالت کے دعوے کے ساتھ علیہ الصلوۃ والسلام، اس کا کیا بنا، اس کے متعلق تم کیا کہتے ہو۔
فیقول، وہ کہتا ہے ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اللہ کے رسول تھے، میں اس بات کی گویا کہتا ہے کہ تصدیق کرتا ہوں۔ فیقولان وما یدریک، یہ ہے سوال، وہ اسے کہتے ہیں ما یدریک، کیا جانا تم نے زندگی میں؟ ایک جگہ آیا ہے، اس سے پوچھتے ہیں کہ زندگی کہاں گزاری، یہ بتاؤ۔ یہ ہے اصل بات، پتہ چل جائے آدمی کو کہ اس سوال کا کیا جواب دینا ہے تو سچ پوچھئے، جس لمحے پتہ چل جائے، اگر بس چلے تو اسی لمحے مر جائے۔ جب آدمی کو اندازہ ہو کہ مجھ سے قبر میں پوچھیں گے کہ زندگی کہاں گزاری، اور اسے کسی دن اطمینان ہو جائے کہ اگر فرشتے مجھ سے پوچھ لیں تو میں نے بتا دوں گا کہ میں نے اس چیز میں زندگی گزاری ہے، اس سے زیادہ خوش قسمت آدمی کوئی نہیں جس کے پاس اس کا صحیح جواب ہو کہ زندگی کہاں گزاری، فرشتے یہ پوچھیں گے۔ اس لیے آدمی سوچے کہ زندگی کن کن اعمال میں گزارتا ہے، اور آج مر جائے تو کل دفن ہو جائے صبح، اور شام تو کیا صبح کے بعد دوپہر ڈھلنے سے پہلے فرشتے پوچھنا شروع کر دیں کہ وہاں یدریک، زندگی کہاں گزاری۔ دوسری جگہ ہے فیما کنتا، کہاں رہے ہو ساری زندگی، اس کو بتاؤ۔ فیقول، وہ جو مومن آدمی ہے نا، وہ کہتا ہے قرأت کتاب اللہ، میں نے اللہ کی کتاب پڑھی قرآن، فآمنت بہ، میں اللہ کی اس کتاب پر ایمان لایا تھا، وصدقت، اور میں کہتا ہوں سچ ہے جو کچھ خدا نے قرآن میں کہا۔ اور جس نے قرآن ساری زندگی پڑھا ہی نہیں، اس کا کیا بنے گا؟ یہ کبھی سوچا ہے؟ اس لیے یہ قرآن کا پڑھنا اور اس کا سمجھنا، یہ اتنی بڑی چیز ہے جو قبر میں کام آئے گی۔ ساری زندگی گزر جاتی ہے اور قرآن پڑھتا نہیں ہے، سمجھنا تو دور کی بات ہے۔ یہ جو سمجھا ہوا ہے نا، کہتا ہے میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، فآمنت بہ، میں اس پہ ایمان لایا۔ چلیے یہ تو ہو گیا کہ ایک آدھ مرتبہ کسی نے قرآن پڑھ لیا تھا، ایمان بھی تھا، وصدقت، اور میں قرآن کی تصدیق کرتا ہوں۔ تو جس نے پڑھا ہی نہیں ہے اسے کیا پتا قرآن میں کیا چیز ہے کیا چیز نہیں ہے، تصدیق کرنی ہے تو کیا کرنی۔ اور مسلمانوں کی اکثریت قرآن پڑھی ہوئی نہیں، اکثریت، وہ عرب ہوں عجم ہوں، قرآن سے اتنا دور ہیں کہ اس کی کیا کوئی مثال دے۔ اس امت کے 95% لوگوں نے قرآن نہیں پڑھا ہوتا، ناظرہ نہیں پڑھا ہوتا، قرآن کا ترجمہ اور یہ چیزیں اس کو پڑھیں، یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ بچپن میں پچھلے زمانوں میں پھر بھی قرآن پڑھا دیا کرتے تھے، اب تو وہ بھی بات آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ یہ بچپن میں ایک بار پڑھ لیا، اور بچپن میں پڑھنے کے بعد 5، 6، 7، 10 برس کی عمر میں جو اسے بند کیا ہے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ 50 برس کی عمر سے پہلے قرآن کو کبھی کھولیں۔ تو یہ کیا جواب دیں گے یہاں؟ لفظ یہی آئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ فیقول قرأت کتاب اللہ، وہ کہتا ہے میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تھی، فآمنت بہ، میں اس پہ ایمان لایا، وصدقت، اور میں تصدیق کرتا ہوں اللہ نے اپنی کتاب میں جو کچھ کہا تھا سچ کہا تھا۔ اور جریر رحمت اللہ علیہ کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرمایا کہ دیکھو یہ جو اس نے کہا ہے نا میں نے خدا کی کتاب پڑھی، اور یہ جو اس نے کہا ہے نا میں ایمان لایا، اور یہ جو اس نے کہا ہے میں تصدیق کرتا ہوں، فذالک قول اللہ تعالی، یہ وہ بات ہے جو خدا نے قرآن میں کہی ہے کہ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ یہ ہے سورہ ابراہیم کی آیت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وہ چیز ہے جو قرآن میں آئی ہے کہ یثبت اللہ الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھتا ہے ایمان والوں کو، بالقول الثابت، اس جملے سے جو ثابت جملہ ہے، اور ثابت جملہ یہ ہے کہ میں نے خدا کی کتاب کو پڑھا، اس کی تصدیق کی، اس پہ ایمان لائے۔ یہ فائدہ ہے قرآن پڑھنے کا، فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، دنیا کی زندگی میں بھی ثابت قدم رہا اور آخرت میں بھی اس کا ثابت رہنا ہو جائے گا، ثابت رہے گا آخرت میں بھی۔ اس کا مطلب ہے کہ کتاب جب پڑھے گا اللہ کی اور سمجھے گا تو قبر کے عذاب میں نہیں آئے گا، قبر کا عذاب نہیں ہوگا اس کو۔ یہی پتا چلا کہ وہ جا کے بتاتا ہے جب کہ خدا کی کتاب پڑھی ہے ایمان اور تصدیق،
بس یہ چیز اس کو آخرت میں کام آ گئی اور اس انسان کی قبر اچھی ہو گئی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کیا ہوا؟ قال فینادی مناد من السماء. یہ دونوں فرشتے اس کے پاس قبر میں ہوتے ہیں اور تیسرا آسمان سے انہیں آواز دیتا ہے. اب یہ آخرت کا عالم کھل گیا نا، تو وہاں کی تو دنیا ہی الگ ہے. آسمان سے کہاں سے آواز آتی ہے، مسافت اس کی کتنی ہے، کتنی دیر میں پہنچتی ہے، یہ ساری باتیں ہماری اپنی عقل کی ہیں، وگرنہ وہ تو جہان ہی دوسرا ہے. اوپر سے تیسرا فرشتہ آواز دیتا ہے اور کہتا ہے ان قد صدق عبدی، اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے، میرے بندے نے سچ کہا ہے. تصدیق ہو گئی، یہ صحیح بول رہا ہے، قرآن واقعی اس نے پڑھا تھا، ایمان لایا تھا، باقی سوالات کے جواب اس نے ٹھیک دیے تھے. فَفْرِشُوا مِنَ الْجَنَّةِ، اور جنت میں اس کے لیے ایک قالین، ایک فرش بچھا دو. وَأَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، جنت کا لباس اسے دو کفن کی جگہ پہ کہ جنت کی چیزیں پہن دے. وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ، اور اس کی قبر میں جنت کی طرف سے ایک کھڑکی کھول دو، دروازہ. فَيَأْتِيهِ مِنْ رُوحِهَا وَطِيبِهَا، اور جنت سے پھر خوشبوئیں اور جنت سے اچھی ہوائیں اس کی قبر میں آنے لگتی. یہ ہے فائدہ قرآن پڑھنے کا. ہمارے ہاں عام طور پر 3 ہی سوال بیان کرتے ہیں مولوی صاحبان بھی، چوتھا کیوں نہیں بیان کرتے؟ اس لیے کہ اتنی لمبی حدیث کو یاد ہی کون رکھے. اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفتح لہ فیہا مد بصرہ، جہاں تک اس کی نگاہ کام کرتی ہے اس کی قبر کو اتنا ہی وسیع کر دیتے. رکھ کے لٹا کر کہاں آئے تھے؟ مشکل سے 4 فٹ گہرائی اور 6 فٹ لمبائی، بس اتنی ہی تھی نا، اور 4 فٹ کی چوڑائی تھی. اور یہ قرآن پڑھنے کا اس کو فائدہ ہوا کہ جہاں تک اس کی نگاہ جاتی ہے، فرمایا یہاں تک اس کی قبر کو کھلا کر دو. اور پھر دوسرا جملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری طرف کا ذکر فرمایا. آپ نے فرمایا وَتُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ، اور جو اللہ کا منکر ہوتا ہے اس کے جسم میں بھی روح ڈالی جاتی ہے اور اس کے پاس بھی 2 فرشتے آ جاتے ہیں، اسے بٹھا دیتے ہیں. فَيَقُولَانِ لَهُ، پھر وہ اس کو کہتے ہیں مَن رَبُّکَ، کون ہے تیرا پروردگار؟ فَيَقُولُ ہا لَا أَدْرِي، وہ کہتا ہے ہائے ہائے افسوس، کچھ پتہ نہیں کون ہے میرا رب. وہ اسے کہتے ہیں ما دینو کا، زندگی کا طریقہ کیا تھا؟ وہ کہتا ہے ہا لا ادری، ہائے ہائے کچھ نہیں جانتا. فیقولان لہ، وہ دونوں کو اس سے کہتے ہیں ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم، وہ جو آدمی تم میں بھیجے گئے تھے اس کے متعلق کیا خیال ہے؟ جو رسالت کے متعلق کہتے تھے. وہ کہتا ہے ہا لا ادری، مجھے اس کا بھی نہیں پتا. فینادی مناد من السماء، اور آسمان سے وہی پہلے جس نے آواز دی تھی وہی آواز دیتا ہے ان کذبا، یہ جھوٹ بکتا ہے، جھوٹا آدمی ہے، اللہ کی تصدیق نہیں کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق نہیں کی. تو اس کی قبر میں فافرشوہ من النار، اس کے جو نیچے جو فرش بچھایا گیا ہے اس سب کو آگ کا کر دو. وَأَلْبِسُوهُ مِنَ النَّارِ، اور آگ ہی کے کپڑے اسے پہناؤ. وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى النَّارِ، اور جہنم کا ایک دروازہ اس کی قبر میں کھول دو. فَيَأْتِيهِ مِنْ حَرِّهَا وَسُمُومِهَا، اور پھر جہنم کی گرمی اور اس کی آگ کی لپٹیں، شعلے اس کی قبر کی طرف آنا شروع ہوتے ہیں. وَيُضَيَّقُ عَلَيْهِ قَبْرَهُ، اور اس کی قبر کو پھر تنگ کیا جاتا ہے. حَتَّى تَخْتَلِفُ فِيهِ أَضْلَاعُهُ، یہاں تک کہ اس کی پسلیاں دائیں اور بائیں کی اس طرح ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں، گھس جاتی ہیں ایک دوسرے میں. اور پھر ثُمَّ يُقَيِّضُ لَهُ أَعْمَاهُ، اب کم، اور پھر فرشتے آ جاتے ہیں اس کے اوپر، ایک فرشتہ جو اس کے ساتھ بس باندھ دیا جاتا ہے، جو آنکھوں سے اندھا ہوتا ہے اور اسے کچھ بولتا بھی نہیں ہے، سنتا بھی کچھ نہیں ہے، اندھا بہرا فرشتہ اس کے ساتھ بھیج دیتے ہیں. ماہو مرصبۃ، اور اس کے پاس من حدید، لوہے کا ایک گرز ہوتا ہے، ایک بہت بڑی لاٹھی لوہے کی ہوتی ہے. لو ضرب بہا جبل، لوگوں اس دنیا میں کسی پہاڑ کو مار دی جائے، لصار ترابا، مٹی کا ڈھیر بن جائے. اور وہ پھر اس سے اس کی پٹائی شروع کرتا ہے اور پھر وہ جو چیختا ہے یسمعها ما بین المشرق والمغرب الا الثقلین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ مشرق اور مغرب میں اس کی چیخوں کی آوازیں بلند ہوتی ہیں، اور بس صرف انسان اور جن اسے نہیں سنتے، فَيُصِيرُ تُرَابًا، وہ مٹی بن جاتا ہے، ثُمَّ تُعَادُ، پھر بنایا جاتا ہے، پھر اس میں روح ڈالی جاتی ہے، پھر مارا جاتا ہے، پھر بنایا جاتا ہے، یہ اس کے ساتھ حشر ہوتا ہے۔ برا رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت بیان کی۔ اس سے بھی پہلی روایت میں آتا ہے کہ ان المسلم اذا سئل فی القبر، مسلمان آدمی سے جب قبر میں پوچھا جاتا ہے، فشاہد اللہ الہ الا اللہ، تو وہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود عبادت کے لائق نہیں ہے، وان محمدًا رسول اللہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، فذالک قول اللہ تعالی، اور یہی وہ بات ہے جو اللہ نے قرآن میں کہی ہے کہ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، اور اللہ ثابت قدم رکھتا ہے ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں ایک پکے جملے پر فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی۔ کل اس باب میں 3-4 احادیث انہوں نے ذکر کی ہیں، 2 اور بھی سن لیجیے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اور اسی سند سے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی وہ لائے ہیں 4تھی روایت بھی، کہ ان العبد اذا وضع فی قبرہ، بندہ جب اپنی قبر میں لٹا دیا جاتا ہے اور اس کے دوست اسے چھوڑ کر چل دیتے ہیں، انہ لیسمع قران علیہم، تو اس کے جانے والے دوستوں کے جو جوتے ہوتے ہیں ان کی آواز یہ قبر میں سنتا ہے۔ فیاتیہ ملکان، 2 فرشتے آ جاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کیا، پھر وہ ساری حدیث انہوں نے بیان کی، وَأَمَّا الْكَافِرُ وَالْمُنَافِقُ، اور کافر آدمی اور منافق آدمی فَيَقُولَانِ لَهُ، وہ دونوں اس سے پوچھتے ہیں، اور پھر وہ منافق آدمی کچھ نہیں بتا سکتا اور اس کی بھی ایسے ہی پٹائی ہوتی۔ اور 4تھی روایت بھی لائے ہیں انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کی، اور انس ابن مالک رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل نخلا لبنی النجار، بنو نجار کا قبیلہ جو تھا ان کا کھجوروں کا ایک باغ تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے، فسمع صوتا فوضع، تو ایک بہت شدید دھماکے کی آواز آئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈر گئے، خوف طاری ہو کیا کہ یہ کیا ہوا؟ تو آپ نے فرمایا کہ من اصحاب هذه القبور، یہ قبریں کن لوگوں کی ہیں؟ تو ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول، ناسن، یہ لوگ تھے ماتو فی الجاہلیہ، کفر کے زمانے میں مر گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعوذوا باللہ من عذاب النار، جہنم کے عذاب سے خدا کی پناہ مانگو اور دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ مانگو۔ ہم نے کہا مما ذاک، اللہ کے رسول اس وقت کیوں ارشاد فرما رہے ہیں، کیا وجہ ہو گئی اس کی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مومن آدمی جب اپنی قبر میں رکھا جاتا ہے اس کے پاس ایک فرشتہ آتا ہے، فَيَقُولُ لَهُ مَا كُنْتَ تَعْبُدُ، فرشتہ اس سے کہتا ہے کس چیز کی عبادت کرتے تھے تم؟ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى هَدَاهُ، اللہ اپنے اس بندے کے دل میں ڈال دیتا ہے ہدایت کو، قَالَ كُنْتُ أَعْبُدُ اللَّهَ، کہتا ہے میں اللہ کی عبادت کرتا تھا۔ اور اگر دنیا میں شرک کیا ہوا ہو تو خدا اس کے دل میں جھوٹ ڈالے گا۔ فیقال، پھر کہا جاتا ہے ما کنت تقول فی ھذا الرجل، یہ صاحب جو تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے متعلق کیا کہتے ہو؟ وہ کہتا ہے کہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول تھے علیہ الصلوۃ والسلام۔ فما یسأل عن شیء غیرہا، اور پھر فینطلق بہ الی بیت کان لہ فی النار، اور پھر اسے جہنم دکھائی جاتی ہے اس مومن کو، اسے کہا جاتا ہے ھذا بیتک کان لک فی النار، یہ جہنم میں تیرا ایک گھر بنایا ہوا تھا، ولیکن اللہ عصمک، آج اللہ نے تجھے نجات دے دی ہے، ورحمک، اور تیرے مالک نے تجھ پر بڑا رحم کیا ہے، فابدأ لک بہ بیتا فی الجنہ، اور اسے پھر جنت کا گھر دکھایا جاتا ہے کہ یہ تیرا ٹھکانہ ہے۔ فیقول دعونی، وہ کہتا ہے مجھے مہلت دے دو، حتی اذهب، اور اتنی اجازت دو کہ میں اپنے گھر والوں کو جا کے بتاؤں، اور فابشر اہلی، میں اپنے گھر والوں کو، اپنی بیوی بچوں کو بتاؤں کہ خدا نے مجھے کتنا اچھا گھر دیا ہے۔ فیقال لہ، اس سے کہا جاتا ہے اسکن، بس اب صبر کرو،
قیامت میں ملاقات ہوگی سب سے، اب تم یہاں ٹھہرو۔ اور کافر اسے جب قبر میں رکھتے ہیں تو فرشتہ آتا ہے اس کے پاس، اسے ڈانٹتا ہے اور کہتا ہے کس چیز کی عبادت کرتے تھے؟ وہ کہتا ہے نہیں پتا۔ فیقال لہ، اسے کہیں گے لا دریت ولا تلیت، لا دریت ولا تلیت، زندگی میں نہ تو نے عقل سے کام لیا، ولا تلیت، اور نہ تو نے پڑھا۔ یعنی عقل سے کام لیتا تو بھی اللہ تک پہنچ جاتا، کسی استاد سے پوچھتا اور پڑھتا تو بھی اللہ کی راہ ملتی، آخر اس کے علاوہ ہے کیا؟ ہم سادہ سا سوال پوچھتے ہیں کہ ایک آدمی زندگی میں پڑھے بھی نہ، چلو نہیں پڑھا، اچھا صاحب دوسری چیز رہ گئی اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر، اپنا تزکیہ، اپنے مشائخ اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں رہنا، خدا کے ذکر کرنا، یہ بھی نہ کرے تو یہ دونوں کام نہیں کیے، پھر اب تیسرا کیوں وہ رہ رہا ہے؟ آخر کیا وجہ ہے اس زندگی کی؟ مرنا جائے؟ یا تو پڑھا ہوتا اور یا اللہ کو یاد کیا ہوتا، کچھ تو کیا ہوتا نا۔ یہ ہے فرشتے کہتے ہیں لا درائی، فرشتہ کہتا ہے لا دریت ولا تلیت، نہ تو نے عقل سے کام لیا اور نہ تو نے کسی سے پڑھا، نہ تو نے تلاوت کی۔ ایک ترجمہ یہ بھی کیا گیا ہے فیقال لہ، اور اس سے کہا جاتا ہے، اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تو اس آدمی کے بارے میں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ فیقول، وہ کہتا ہے کنت اقول ما یقول الناس، جو کچھ لوگ کہتے تھے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں میں بھی ایسے ہی کہتا تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے یہ منافق ہوگا، کافر ہوتا تو بالکل نہ پہچانتا نا، لیکن کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کے متعلق پڑھا ہو، کبھی سیرت پڑھی ہو، کبھی سنا ہو، کبھی اس طرف آیا ہو تو اس دن کہے نا کہ میں انہیں اللہ کا رسول مانتا ہوں۔ وہ تو زندگی ساری کسی اور کھاتے میں گزری، اب یہ منافق کیا کہے گا؟ اور پھر اسے فرشتہ مارنا شروع کرتا ہے ایک لوہے کی سلاخ سے، گر سے، اور اس کے دونوں کانوں کے درمیان سر پہ مارتا ہے، اور وہ چیختا ہے یہاں تک کہ انسان اور جنات کے علاوہ سب اس کی چیخ و پکار کو سنتے ہیں جو اللہ کی مخلوق ہے مشرق اور مغرب کے درمیان۔ یہ ہے، اس لیے یہ جو قرآن کو نہیں نہ پڑھتے انہیں بھی یہ حدیث سنانی چاہیے کہ تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ کیا ہے پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی یہ بات، غیر کے آگے جب جھکا تو نہ تن تیرا نہ من، اقبال نے کچھ ایسے ہی کہا ہے، اس میں یہ آیا ہے شعر ایک مصرع، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ تو یہ جو قرآن کو نہیں پڑھتے اور اس کو نہیں سمجھتے، سیدھی سی بات ہے جا کے قبر میں جواب کیا دینا ہے؟ ہر آدمی ہم میں سے آج سب تعلیمی مراحل سے گزرے، یاد کریں جب کوئی ٹیچر کہتا تھا کہ یہ سوال ضرور آنا ہے، اس کو یاد کرنا، اب بھی، اور دوست کہتے یار یہ سوال تو ہر سال آتا ہے، تو آخر تک اس سوال کو دیکھتا رہتا تھا اس کے جواب کو کہ یہ تو ضرور آئے گا اور اس میں اتنے نمبر مل جائیں گے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ پوچھا جائے گا تم سے اور دیکھو اس کا جواب یہ ہے، اور اس کے باوجود بھی آدمی قرآن نہ پڑھے اور قرآن پاک کی تعلیم نہ حاصل کرے تو ہم کہتے ہیں جا کے جواب کیا دینا ہے اللہ کے یہاں؟ کہیں سے پڑھو بھائی، ہم یہ نہیں کہتے ہم ہی سے پڑھو، کہتے ہیں کہیں سے پڑھو، پڑھو تو صحیح آخر، وگرنہ یہ قبر کی زندگی برباد ہو جائے گی، آخرت ساری برباد ہو جائے گی۔ یہ قرآن اللہ نے اسے اسی لیے بھیجا ہے کہ لوگوں کی آخرت کی زندگی سنورے، اور نہیں سمجھتے لوگ۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اس کے ذریعے ثابت رکھتا ہے دنیا کی زندگی میں بھی وفی الآخرہ، اور آخرت کی زندگی میں بھی۔ وَيُضِلُّ اللَّهُ، اور اللہ چھوڑ دیتا ہے گمراہی پر الظالمین، ظالموں کو۔ یہ ظالم وہ جو قرآن نہیں پڑھتے، یہ ظالم وہی ہیں جو اس امتحان میں فیل ہو جائیں گے نا، اور پھر کیا کریں گے؟ اس لیے اس کو پڑھیے قرآن پاک، جتنا کچھ بھی یہ ریکارڈنگ، یہ جو چیزیں ہیں جو پڑھنا ہے،
اپنی اگلی نسل کو پڑھائیے. ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ پورے مجمع کو پڑھانے لگیں. تفسیر کا علم بڑا وسیع علم ہے، اس کے لیے بڑی شرائط ہوتی ہیں، اس چیز کو بھول جائیں، چھوڑ دیں. بس اپنی بساط کے مطابق جتنا قرآن آپ پڑھ لیتے ہیں، جتنا ان کیسٹ سے سن لیتے ہیں، اگر آپ کو اطمینان ہے کہ یہ چیز صحیح ہے، اتنا ہی سن کے اسی کو جو خلاصہ جو مفہوم ہے اپنی اولاد کو سمجھائیے، ٹرانسفر کیجئے، ان بچوں کو بتائیے گھر میں. اور اس ماحول میں اس لیے بھی ضروری ہے کہ اگر یہ بچے آپ کے قرآن پاک نہیں پڑھے ہوئے ہوں گے تو یہ سلسلہ آپ تک رک کے منقطع ہو جائے گا، آگے نہیں چلے گا. بظاہر ایسے لگتا ہے کہ جیسے 500 گھنٹے ہو جائیں گے، 500 600 جتنے گھنٹے بھی ہو گئے. اور یہ ضروری ہے کہ آپ اسے اگر 1 گھنٹہ 2 گھنٹے بھی سنیں، روز 1 گھنٹہ اپنے گھر والوں کو بچوں کو بٹھا کر اسی کو سنیں. وقت نکالیے اپنے کاموں میں سے. یہی رہنا ہے کیا؟ خدا سے کوئی ٹھیکہ لے لیا ہے کہ مرنا ہی نہیں ہے اور قبر میں جواب ہی نہیں ہوگا، سوال ہی نہیں ہوگا؟ وقت نکالیے، 1 گھنٹہ روز سنتے رہیے تاکہ اگلے 10 پارے جو آنے ہیں اس تک اس کی ریویژن ہو جائے، کچھ پڑھا ہوا ہو، پتا ہو کہ اللہ نے اپنی کتاب میں کیا کہا ہے. آپ اپنے بچوں کو پڑھا جائیے، وہ آگے پڑھائیں نہ پڑھائیں یہ ان کا مسئلہ ہے، ہمارا نہیں. جو ہم تک چیز پہنچی ہے ہم اپنی اگلی نسل کو دے جائیں. ہمیں بھی تو کسی نے پڑھایا ہی تھا نا، انہوں نے اپنی فرض پورا کر دیا. اور اللہ ہی کی رحمت سے امید ہے کہ اپنی قبروں میں ٹھنڈے ہوں گے اور انہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی قبروں میں انعامات سے مہربانی سے نوازا ہوگا. اور جنہوں نے بھی پڑھایا تھا، جنہوں نے بھی جو کچھ سکھایا تھا، خدا ان کی لغزشوں سے درگزر کرے اور اللہ ان کے درجے بلند کرے. وہ نہ پڑھاتے نہ سکھاتے تو آج امریکہ میں ہم آپ سے کیسے کوئی بات کر رہے ہوتے؟ یہ زندگی بھر کی ان کی محنتیں تھیں. آپ اتنا تو کریں کہ اسے 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ پڑھیں، بیٹھ کے رات کو کاموں سے فارغ ہو کے اسے اپنا ضروری چیز سمجھیں. 1 گھنٹہ پڑھتے رہیے، سال میں پورا ہو جائے گا، 2 سال میں پورا ہو جائے گا. اور اسے بچوں کو سمجھاتے رہیے کہ یہ چیز اللہ نے کہی ہے، خدا کی توحید، اس کی ذات، اس کی صفات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، ختم نبوت، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، ان کا ادب، احترام، آخرت، قیامت، قبر، تقدیر، یہ سب چیزیں جب آپ بتاتے رہیں گے تو کچھ بھی نہ ہوا تو ان بچوں کو یہ یاد رہے گا کہ والد یہ چیزیں بتاتے تھے، گھر میں یہ بات ہوتی تھی. اور اگر والد صاحب ہی نہ پڑھیں تو پھر تو اللہ ہی حافظ ہے. پھر بچوں کا تو جو ہوگا سو ہوگا. اپنی قبر میں کیا جواب دیں گے کہ فرشتے نے اگر یہ کہا کہ لا تلیتا ولا درائیتا، نہ تو نے پڑھا اور نہ ہی تو نے عقل سے کام لیا، تو پھر کیا ہوگا؟ اس لیے یہ کوئی چھوٹی سی چیز نہیں ہے. مسلمان آدمی اس کی زندگی پوری کی پوری امتحان کی ہے کہ آخر اسے کیا کرنا ہے، اللہ کے سامنے جا کے کیا جواب دینا ہے. اللہ نے فرمایا یہ توحید ہماری، یہ قرآن، یہ تمہیں ثابت رکھے گا دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی. اور وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اور جو ظالم لوگ ہیں ان کا کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ انہیں ہٹا دیتا ہے ہدایت سے، گمراہ ہو جاتے ہیں. وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور اللہ جو چاہے سو کرے، اللہ جو چاہے سو کرے. خدا پر کون جبر کر سکتا ہے؟ خدا پر کس کا اختیار چلتا ہے؟ علیاذ باللہ. اس لیے بتایا ہے کہ قبر میں جو کوئی آدمی ثابت مضبوط بات کہے گا اس کا ٹھکانہ اچھا ہو جائے گا، اور جو آدمی جواب نہیں دے سکے گا اس کا ٹھکانہ برا ہو جائے گا. 2 اور 2 4 کی طرح بات ہے، سیدھی سیدھی. اب اس پیپر کو حل کرنا ہے کرو، نہیں کرنا نہ کرو. وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اللہ جو چاہتا ہے سو کرتا. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ، تم لوگوں نے دیکھا نہیں، غور نہیں کیا ان لوگوں کے حالات پر، بدلوا نعمت اللہ، جنہوں نے اللہ کی نعمت کو بدل دیا، اللہ تعالیٰ کے انعام کو بدلا، کفرن، کفر کے ساتھ بدل دیا. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ قریش مکہ کہ اللہ نے ان پہ انعام کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسی شخصیت کو مبعوث کیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام ہوئے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے. اللہ نے انہیں امن دیا، سکون دیا، اور انہوں نے اللہ کے احسان کا بدلہ کیا دیا؟ کفرن، ناشکری سے دیا.
ناشکری کی خدا کی. خدا نے اتنا کچھ دیا اور اللہ کا یہ انعام جو تھا اللہ نے ان سے واپس دے دی. اور یہ قوموں کا حال ہو جاتا ہے کہ خدا تعالی ہر زمانے میں بندے بھیجتا رہتا ہے تاکہ حجت پوری کر دے لوگوں پہ کہ تم یہ نہ کہنا کہ ہمارے پاس کوئی نہیں آیا. ہر زمانے میں نبوت ختم ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور نبوت کے بعد اللہ کے اچھے بندے اس امت میں سے ہر علاقے میں، ہر دور میں، ہر خطے میں کہیں نہ کہیں سے آتے رہتے ہیں اور وہ خدا کی یاد دلاتے رہتے ہیں کہ اللہ کو یاد کرو، اللہ تعالی کی طرف چلو. اللہ نے فرمایا تم اس قوم کی حالت پر غور کرو جنہیں ہم نے ہر طرح کی نعمتیں دی تھیں. نعمت اللہ فرمایا اللہ کی نعمت، لیکن نعمت سے یہاں واحد کا لفظ ہے نا، لیکن اس کا ترجمہ واحد سے نہیں ہوگا. اگر ہم اردو میں ترجمہ کریں گے تو پھر یہ کہیں گے کہ نعمت اللہ نے بہت سے انعامات ان پہ کیے تھے، کیونکہ نعمت جو ہے وہ اس میں جنس ہے. اس میں جنس کا مطلب جیسے بچہ، عورت، مرد، تو وہ کہنے کو سنگل ہے لیکن پوری نسل اس سے مراد ہوتی ہے. مثلا کہتے ہیں کہ بچے کی عادت یہی ہے کہ یہ کھیلتے ہیں، بچوں کی عادت یہی ہے، ہمارے ہاں تو یہ کہتے ہیں، لیکن بچوں سے مراد پوری نسل بچوں کی. اسی طرح عرب جب ایک لفظ کبھی کبھی استعمال کرتے ہیں سنگل، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ پوری صنف، پوری کی پوری نوع اور پوری کی پوری اسپیشیز جو ہے ان سب میں یہ چیز ہے. تو تم لوگوں نے غور نہیں کیا ان لوگوں کے حالات پہ جن پہ اللہ نے نعمت کی تھی، یعنی ہر طرح کے انعامات سے نوازا تھا، امن تھا، اطمینان تھا، سب کچھ تھا، اور انہوں نے خدا کو جزا اس کی خدا کو کیا اس کے مقابلے میں بھیجا ہے؟ کفرن، ناشکری کی اللہ کے انعامات کی. اللہ کا احسان تھا اور احسان کا بدلہ انہوں نے اتارا ناشکری کر کے. وَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، اور انہوں نے اتارا اپنی قوم کو دار البوار، تباہی کے گھر میں. بوار کہتے ہیں عربی میں وہ چیز جس میں کھوٹ ملی ہوئی ہو، جو ناخالص چیز ہو. تو اللہ نے بتایا کہ ان کے قیادت کرنے والے جو تھے انہوں نے اپنی قوموں کو تباہی کے گھر میں اتارا، یعنی ان کی دنیا عاقبت برباد کر دی. ایسے نالائق لیڈر انہیں مل گئے، ایسے لوگ مل گئے جنہوں نے اپنی قوموں کو کفر سکھایا، اللہ کی ناشکری سکھائی، اللہ کی راہ سے ہٹا دیا اور لوگ ان کے پیچھے چل پڑے. اور دار البوار کیا ہے؟ جس نے تباہی پھیر دی ان کی، وہ جو گھر ہے تباہی کا. اللہ تعالیٰ نے آگے کی آیت میں فرما دیا جہنم کے گھاٹ اتارا لے جا کے. یصلونہا، وہ خود اس میں داخل ہوں گے، اس سے ملیں گے. وبئس القرار، اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے. مکہ مکرمہ میں جو سردار تھے وہ لوگوں کو اسی طرح بچلاتے تھے، اسی طرح صحیح راہ سے ہٹاتے تھے. اللہ تعالی نے کہا تباہی دیکھو، خود بھی برباد ہوئے، اپنی قوم کو بھی برباد کیا. اس لیے قیادتیں یہ اتنی سستی اور آسان چیزیں نہیں ہیں. بظاہر بڑی اچھی چیز نظر آتی ہے، لیکن اسے پتہ نہیں ہوتا کہ میں نے اگر غلط چیز کہی تو قوم کا سارا گناہ مجھ پہ آ جائے گا اور میں خدا کے ہاں پکڑا جاؤں گا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ عہدے نعمت المرضعہ، یہ جو دودھ پلاتی ہوئی ماں ہے نا، اس ماں کی طرح ہوتے ہیں. اور بچے یعنی جیسے ماں سے بچہ چمٹ جاتا ہے دودھ پینے کے لیے اور بچہ پیتا ہے بہت خوشی سے، آپ نے فرمایا یہ عہدے اور حکومتیں ایسی ہیں. اور آپ نے فرمایا بئست الفاطمہ، اور جب یہ دودھ چھڑایا جاتا ہے تو وہ بچہ ماں پر ناراض ہوتا ہے، غصہ اتارتا ہے اپنا. قیادت ایسی ہی چیز کہ لوگ خوش ہوتے ہیں، حکومت مل گئی، یہ چیز مل گئی، قیادت مل گئی. مگر جن کی قیادت کر رہا ہے خدا نے ان کا بھی تو حساب لینا ہے کہ بھئی تم جن کی قیادت کر رہے تھے کیا انہیں سکھا کے آئے تھے. اللہ تعالی نے کہا ہے کہ تم دیکھو ان قوموں کی حالت پر غور کرو جنہوں نے اپنی قوم کو تباہی کے گھاٹ اتار دیا. ابو جہل اور جتنے بھی مکہ کے وہ کافر سردار جو اپنی قوم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برائیاں اور ان کے خلاف باتیں کرتے رہتے تھے اور پھر قیامت تک جو بھی کرتے رہیں گے. اللہ کے دین میں شکوک، شبہات ان کو پیدا کرنا، یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو چیزیں انسانوں کو تباہی کے گھاٹ اتار دیتی. اور اب اگلی آیت میں بتا دیا کہ دیکھو پھر ہوتا کیا ہے
وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، یہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، شرک کرواتے ہیں خدا کے ساتھ. یہ لوگ شرک کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ مقابلے میں چیزوں کو لے آتے ہیں، لِيُضِلُّوا عَن سَبِيلِهِ، تاکہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے بے راہ کر دیں. شرک کے نئے نئے مظاہرے، نئے نئے مجسمے، نئی تھیوریز، ازم، کیا کیا چیزیں لے آتے ہیں اللہ کے دین کے مقابلے میں. اللہ کی توحید سے متنفر، خدا کی صفات کسی اور میں گنوانا، خدا کی صفات کو کسی اور میں ثابت کرنا، یہ سب چیزیں اللہ نے فرمایا ہے یہ شرک کی چیزیں کرتے ہیں. لِيُضِلُّوا عَن سَبِيلِهِ، تاکہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے بے راہ کریں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کو اپنی راہ کتنی عزیز ہے، اور اللہ کو کتنی فکر ہے اس بات کی کہ بندے اس کی راہ پر چلیں. تو جو بندوں کو اللہ کی راہ پہ چلائے گا خدا اس سے کتنا خوش ہوگا. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی زندگی کا طرہ امتیاز ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ کی راہ کی طرف لے جاتے ہیں، سکھاتے ہیں، بتاتے ہیں کہ یہ چیز کرنی ہے، یہ چیز نہیں کرنی. اس راہ پہ چلو گے اللہ تمہیں ملے گا، اس راہ سے ہٹ جاؤ گے اللہ تعالیٰ تمہیں ناراض ہو جائے گا. سب چیزیں اللہ نے فرمایا وَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَن سَبِيلِهِ. اور یہ ظالم کیا کرتے ہیں؟ خدا کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں تاکہ وہ گمراہ کریں، اللہ کی راہ سے ہٹائیں، بہکائیں لوگوں کو اللہ کی راہ سے. یہ غلط کی عادت ہے، وہ شرک کرواتی ہے، وہ یہ سمجھتی ہے کہ بس ٹھیک ہے لوگ ان چیزوں میں الجھے رہیں اور میری حکومت اور یہ چیزیں چلتی رہیں. اللہ نے فرمایا ہے قُلْ تَمَتَّعُوا، ان سے کہیے اٹھا لو جو فائدہ تم نے اٹھانا ہے. فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ، اور تمہارا ٹھکانہ اس کے بعد پھرنا ہے، تم کو جانا ہے آگ کی طرف. اٹھا لو جو فائدہ اٹھانا ہے. کتنے دن گمراہ کرو گے، کتنے دن فائدہ اٹھاؤ گے؟ اس کے بعد جانا ہے آگ کی طرف. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی نہیں کہا کہ جہنم کی طرف، فرمایا آگ کی طرف. تو یہ جہنم سے بھی زیادہ وسیع لفظ ہے. جہنم تو متعین ہے نا ایک جگہ، اور اس کے لیے بھی نار کا لفظ استعمال فرما دیا کہ آگ ہی آگ ہے تمہارے لیے. جس چیز کی وجہ سے جہنم عذاب کا گھر ہے اس چیز کو ہی ذکر فرما دیا کہ تم لوگوں کو گمراہ کرنے پہ لگے ہوئے. تمہارے سامنے کیا چیز ہے؟ وہ آگ ہی آگ. اسی لیے جو لوگ اللہ کی کتاب کو سمجھے ہوئے تھے نا، بڑا ڈرتے تھے لوگوں کی قیادت سے، دور رہتے تھے ان ذمہ داری کے کاموں سے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کتنے ہی لوگوں نے ان کے وفات کے وقت کہا کیا آپ اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو خلافت دے دیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا عمر کا پورا خاندان مل کے خدا کو جواب دے دے جو کچھ عمر نے حکمرانی کی ہے تو بس پھر میں سر بسر چھوٹ جاؤں، برابر سرابر خدا مجھے معاف کر دے، اور نہ نیکیاں دیکھے نہ گناہ دیکھے، بس ایسے ہی خدا مجھے بخش دے تو یہ میرے لیے بہت کافی ہے. کجا یہ کہ میں اپنے خاندان میں سے ایک اور آدمی کو کہہ دوں کہ وہ بھی خدا کی اس امتحان کی دنیا میں آ جائے. ڈرتے تھے. اور اصل بات یہی ہے کہ اگر لوگ ہماری باتوں سے گمراہ ہو گئے، ہمارے بیان سے، ہماری تقریر سے، ہمارے عہدے سے، ہماری گائیڈنس سے لوگ اگر غلط چل پڑے اور خدا تک پہنچنے کا راستہ وہ نہ ہوا اور راستہ ہوا شرک کا، کفر کا، اللہ سے دوری کا، اپنے اپنے درجے میں ہر کوئی جواب دے گا تو خدا کو کیا جواب دے گا؟ اللہ نے فرمایا ان سے کہیے اٹھاؤ فائدے. مستی اور فائدے اٹھانا اور لذت یہ سب چیزیں ہیں اس دنیا میں، اور پھر اس کے بعد تمہارا ٹھکانہ وہ آگ ہے. جب پہنچو گے تو پھر پتہ چل جائے. ان سب چیزوں سے بچیں کیسے؟ 2 طریقے بتا دی. فرمایا کل عبادی، میرے بندوں سے یہ کہہ دیجئے الذین آمنوا، جو ایمان لائے ہیں. یہ ساری چیزیں تم نے سن لی ہیں، کلمہ خبیثہ بھی، کلمہ طیبہ بھی، جہنم بھی، یہ سب چیزیں سن لی تم نے. میرے بندوں سے کہیے کہ اگر جہنم سے، خدا کی سزا سے بچنا ہے، خدا کی مار سے بچنا ہے، اس کی پکڑ سے 2 کام کرو. کل عبادی الذین آمنوا، کہیے میرے ان بندوں سے جو لوگ ایمان لائے ہیں، یقیموا الصلاۃ، وہ کیا کریں؟ یقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کریں، نماز پڑھتے. بس پہلی بات یہ بتا دی کہ نماز کی پابندی کرو،
اس لیے کہ نماز کی پابندی کرے گا بار بار اللہ کی یاد آئے گی. صبح اٹھتا ہے، دوپہر کو، شام کو، رات کو، بار بار اللہ کی یاد آتی ہے اور انسان ذہنی طور پر تیار ہو جاتا ہے آہستہ آہستہ کہ مجھے ظلم نہیں کرنا، مجھے گڑبڑ نہیں کرنی، میں کیوں آخر ایسے کام کروں جس کی وجہ سے میری قبر تاریک ہو جائے، میری قبر میں جہنم آ جائے، میں کیوں ایسے کام کروں. اور نماز تربیت کرتی. مومن آدمی جب نماز کا پابند ہوتا ہے اس کی زندگی اور جو نماز کی پابندی نہیں کرتا، ان دونوں کے وقت میں دیکھ لیجئے کتنا فرق ہے. جو نماز کی پابندی کرتا ہے اس کے گھنٹے نپے تلے ہوتے ہیں، وہ کہتا ہے اس کے بعد نماز پڑھنی ہے، یہ 2 گھنٹے ہیں، اسی میں اتنا کام ہو سکتا ہے. 10 گھنٹے 8 گھنٹے وہ اپنا شیڈول اس کے مطابق مرتب کرتا ہے. جب نماز نہ پڑھنی ہو تو پھر بیٹھے گپیں بھی کیا کیا چیزیں، پھر 6 گھنٹے گزر جاتے ہیں پتہ نہیں چلتا. لیکن جب نماز کا پابند ہوتا ہے تو پھر وقفہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد پھر اسے پتا ہوتا ہے نماز پڑھنی. اور جو امتحان اللہ کی جانب سے ہو رہا ہوتا ہے کہ میرا بندہ زندگی کیسے گزار رہا ہے، اس کی زندگی بھی پھر ٹھیک رہتی ہے اور اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جاتا ہے. اس لیے بڑی سے بڑی تحریک، بڑے سے بڑے اصلاح کے دعوے اور بڑے سے بڑے لوگ جو کہتے ہیں نا کہ اسلام کی خدمت کریں، ان کے ورکرز اور ان کے لیڈرز اور ان کی رہنمائی کرنے والے، ان کے مشائخ، ان کے پیر، ان کے علماء، ان کے تاجر، ان کی دنیا دار، جتنے بھی طبقے ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بالکل کام کر رہے ہیں اصلاح کا ان چیزوں کا، اگر ان ورکرز میں، ان لوگوں میں نماز نہیں ہے نا تو سچ پوچھئے ایک ٹکے کے نہیں. جو اللہ ہی کا حق ادا نہیں کرتا اس نے اور کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا اس سے پوچھنا ہے قیامت میں کہ یہ جو آفت آ گئی تھی اس میں تم نے کتنے پیسے جمع کر لیے تھے اور کیا کیا تھا؟ یہ تو بعد کی بات ہے نا، پہلے تو نماز اس نے پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی. اس لیے نماز آدمی کی تربیت کرتی ہے، اللہ کا خوف دل میں پیدا کرتی ہے، اللہ کی یاد، اور وہ جو برکتیں نماز کی وجہ سے ہوتی ہیں وہ اس شخص کی زندگی میں آتی ہیں. اور جب برکت نہیں آئے گی خدا کی طرف سے تو پھر وہ سارے کھوکھلے کام رہ جاتے ہیں. نماز ایسی چیز ہے، خدا بار بار اس کی طرف لاتا ہے کہ میرا اعتراف کرو، میرے حق کو مانو، میرا شکر ادا کرو. اسی لیے قرآن میں بار بار آیا ہے کہ مجھے سجدے کرو، اطاعت کرو، بندگی کرو. سجدے کرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے خاص قرب سے نوازتا رہے گا، اپنے پاس کھینچتا رہے گا، بلاتا رہے گا. اور آدمی جب سجدہ کرتا ہے تو حقیقت میں سوچے تو اپنے چہرہ جو اس کے جسم میں سب سے زیادہ عزت کی چیز ہے مٹی میں رکھ دیتا ہے اللہ کے سامنے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، افلاح ان کا نام تھا، اور ترمذی کی روایت میں آتا ہے وہ سجدہ کرتے تھے تو زمین کو صاف کر لیتے تھے بہت اہتمام سے کہ ذرہ گرد زمین پہ نہ ہو، وگرنہ پیشانی پہ گرد لگ جائے گی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن دیکھ لیا اور آپ نے فرمایا کہ اپنے چہرے کو خاک میں ہی ملنے دے، مٹی میں ملنے دے. طغب وجهک، تیرے چہرے پہ سجدے میں مٹی لگ جانی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ آدمی بالکل صفائی کا خیال نہ کرے، مگر وہ مٹی جو تھوڑی بہت کبھی لگ جاتی ہے چہرے پہ وہ آدمی کو احساس دلاتی ہے کہ تم کچھ نہیں ہو. اللہ کے سامنے اپنے سر کو رکھو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رمضان کی 23 کو فجر کی نماز آپ نے پڑھائی اور بارش ہو گئی تھی اور رات کو مٹی گیلی ہو گئی تھی زمین. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا اور آپ نے ہم سے کہا، اس سے پہلے کہا تھا رمضان میں کہ اس مرتبہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ لیلۃ القدر ہم لوگوں کو ملی. اور آپ نے فرمایا میں نے دیکھا لیلۃ القدر میں نے مٹی پہ سجدہ کیا ہے اور اس مٹی کا اثر میری پیشانی پہ آیا. تو صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں 23ویں کو شام رات کو بارش ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح نماز پڑھائی تو ہم نے دیکھا انہوں نے اپنی پیشانی مبارک کو صاف کیا مٹی سے، تو ہم سمجھ گئے یہی لیلۃ القدر تھی جو 23 کو گزری. تو یہ نہیں ہے کہ مٹی کو صاف نہ کرے، ہوتا ہے آدمی کو بسا اوقات سانس کی تکلیف ہو جاتی ہے، یہ ساری چیزیں درست ہیں، لیکن وہ جو جھکنا ہے، عاجزی ہے،
اللہ کے سامنے جس مٹی کا لگنا ہے، یہ سب چیزیں انسانوں کے شرف کی چیزیں ہیں. اس لیے فرمایا ہے سب سے پہلی بات میرے بندوں سے کہیے وہ نماز پڑھے. ایک اور دوسرے وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اسے اللہ کی راہ میں خرچ کریں، میری راہ میں. کیسے خرچ کریں؟ سرًّا وعلانیةً، وہ چپکے خرچ کریں. خرچ کریں ہماری روزی میں سے چپکے، کسی کو پتہ نہ چلے. دایاں ہاتھ خرچ کرے اور بائیں کو پتہ نہ چلے. سرًّا، اس کی وجہ یہ کہ لوگوں کی عزتیں برقرار رہیں گی، لوگوں کی عزت نفس برقرار رہے گی. ایک آدمی نہیں مانگ سکتا، اس کی ضروریات ہیں، اس نے چپکے سے جا کر اسے کچھ رقم دے دی کہ لیں اپنی ضرورت میں آپ کے ہاں کام آ جائے گی، اپنے ملک میں ٹرانسفر کر دی، کسی کو دے دی. اس غریب کے دل سے جو دعا نکلتی ہے نا، یہ اللہ کے ہاں کام کر جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تطفئ غضب ربکم، تمہارے پروردگار کے غضب، غصے کی آگ پر پانی پڑ جاتا ہے جب تم خرچ کرتے. اتنی بڑی بات کہی. اس خرچ کرنے میں کچھ بھی نہ ہوتا تو دو چیزیں بہت بڑی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تم خرچ کرو گے تو تمہارے رب کے غضب، غصے کی آگ کو یہ خرچ کرنا ٹھنڈا کر دیتا ہے. آدمی کبیرہ گناہ کرتا ہے، کیا کیا کرتوت کرتا ہے، اور ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی گناہ کے بعد خیال آتا ہے کہ اب تو اللہ کا غضب مجھ پہ بھی نازل ہو جائے نا، یہ بھی تھوڑی بات ہے، میں نے کیا غلطی کر دی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرچ کرو، اللہ کا غضب، اللہ کا غصہ، اس کی آگ بجھ جاتی ہے. اور دوسری بات فرمائی وَعَمِّتَتِ السُّوء، اور تمہیں دوسری چیز جو ملے گی وہ یہ کہ ذلت کی موت نہیں مرو گی، موت خراب نہیں ہوتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کی موت، کفر کی موت سے زیادہ بری کیا خراب موت ہوگی. فرمایا مرنا وہ ایمان پہ ہو جاتا ہے. یعنی کفر کی ذلت، اور بھی بڑی طرح ذلتیں ہوتی ہیں. ذلت کی موت کوئی کفر ایک تھوڑا ہے، کفر بھی ہے اور بھی بہت سی چیزیں ہیں. فرمایا ذلت کی موت سے بچ جاؤ گے ان دونوں چیزوں سے، اس سے بھی اس سے بھی. تو فرمایا سرًّا، چوری چھپے خرچ کرو، وعلانیةً، اور سامنے ظاہر میں خرچ کرو. زکوٰۃ ہے، فرض ہے، ظاہر میں دینی ہے، لوگوں کو دے. تربیت کرنی ہے اپنے بچوں کی، ان کے سامنے اللہ کی راہ میں خرچ کرے. بچوں کو دے دے کہ بیٹے جاؤ یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، تاکہ انہیں عادت پڑے. تو فرمایا سرًّا وعلانیةً. اور دوسری چیز جو میرے بندوں سے کہنی ہے انہیں کہیے کہ ایمان لائو، نماز پڑھو اور میری راہ میں خرچ کرو، چوری چھپے بھی اور علانیہ بھی. اور یہ دونوں چیزیں کرنی ہے کب تک؟ من قبل ان یاتی یوم، قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے لا بیع فیہ، جس میں کوئی سودے نہیں ہوں گے، ولا خلال، اور کوئی دوستیاں نہیں چلیں گی. اس دن سے پہلے پہلے خرچ کرتے رہو، جس دن کوئی سودا نہیں ہوگا، کوئی چیز نہیں بنے گی، کوئی نفع، کوئی لین دین، جس دن کچھ نہیں ہوگا کہ پیسے دے دیں اور خدا کے ہاں کچھ کام چل جائے، جہنم سے بچاؤ ہو جائے، جنت میں کوئی بلند درجہ مل جائے. کچھ نہیں ہے. لا بیع فیہ، اللہ نے نفی کر دی کہ ذرہ برابر تجارت نہیں ہے. بھائی ان کو نکرا لائے ہیں، یعنی سرے سے اس دن خرید و فروخت بھول جاؤ. قیامت کے دن کچھ نہیں ہو سکے گا. ولا خلال، اور نہ تمہاری دوستیاں کام آئیں گی. کسی کی دوستی قیامت میں کچھ نفع نہیں دے گی. مفسرین کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ دوستی کام دے گی. اور حدیث میں آیا ہے کہ المرء مع من احبہ، انسان اسی کے ساتھ قیامت میں اٹھایا جائے گا جس سے وہ محبت کرتا تھا. اور انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک آدمی آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ بتائیے قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے فرمایا کیا چیز تو نے اتنی تیار کر کے رکھی ہے جو تجھے قیامت کی اتنی جلدی پڑی؟ اس نے کہا اللہ کے رسول کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس، نیکی کے اعمال، بس ایک چیز ہے آپ سے بڑی محبت. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ اسی کے ساتھ اٹھے گا قیامت میں جس سے محبت کرتا ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مدینہ منورہ میں ہمیں کوئی چیز اس سے پہلے اتنی بڑی خوشخبری کی نہیں ملی جتنی بڑی یہ خوشخبری تھی. اور ایک روایت میں آتا ہے ہم ایک دوسرے کو مبارک دے رہے تھے کہ ہمیں کچھ بھی نہیں ہے مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تو ہے نا. انہوں نے کہہ دیا ہے
کہ جسے جس سے محبت ہے قیامت میں انہی کے ساتھ اٹھے گا. تو قیامت میں یہ محبتیں کام آئیں گی. اور اللہ نے فرمایا یہاں پہ کہ کوئی دوستی کام نہیں آئے گی. اور پھر وہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان نہیں ہوگا تو پھر دوستیوں پہ بھروسہ نہ کرنا. لا بیع فیہ ولا خلال. اس دن کوئی دوستی کام نہیں آئے گی. اگر شرک اور کفر پہ موت آ گئی تو پھر ساری دوستیاں ختم ہو گئیں، سب محبتیں. اور اگر ایمان پہ موت آئی اور اس انسان نے دوسری چیز حقوق العباد میں گڑبڑ نہ کی ہوئی تو وہاں پہ دوستی کام آ جائے گی. اللہ کے یہاں شفاعت ہو جائے گی، اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، کیونکہ حقوق العباد کی بھی معافی نہیں ہے اور شرک کی بھی معافی نہیں ہے. تو اس لیے وہ اس طرح ان دونوں چیزوں کو آپس میں ملاتے ہیں. جب یہ دو کام کرو گے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اور نماز کو پڑھنا، تو پھر اس دن تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہے. بس یہ کرتے رہو. اور دیکھو کرنا کس ذات کے لیے ہے؟ یہ اللہ نے اپنی توحید پر تیسری دلیل دی عقلی، اور فرمایا اللہ الذی خلق السماوات والارض. اور اللہ ہی کی ذات ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو. وانزل من السماء، اور اللہ تعالی نے نازل کیا ہے اوپر سے ماء، پانی اللہ نے نازل کیا. فاخرج به، اور اس پانی کے ذریعے اللہ نے پیدا کیے من الثمرات، پھل. رزقا لکم، یہ تمہارا رزق ہے، تمہارے کھانے کے لیے اللہ نے آسمان سے پھل پیدا کیے. پہلی چیز یہ بتا دی کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا چیزیں ہیں. اس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو. اتنی بڑی چیز اللہ کے علاوہ کوئی پیدا نہیں کر سکتا. پانی کو نازل کیا اور پانی سے پھر پھل پیدا کیے اس زمین سے. یہ تمہارے کھانے پینے کے لیے ہیں. یہ آیت کئی مرتبہ گزر چکی، خاص طور پہ سورہ بقرہ میں پہلے آئی تھی. وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ، اور اللہ تعالی نے تمہارے کام میں لگا دیے الفلک. کس چیز کو کام میں لگا دیا ہے؟ کشتی کو. کشتیوں پہ بیٹھتے ہو، شپ بحری جہاز میں بیٹھتے ہو، اللہ نے انہیں تمہارے کام میں لگا دیا ہے. لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ، تاکہ یہ سمندر میں چلیں، بِأَمْرِهِ، اللہ کے حکم سے چلیں. اللہ کا حکم ہوتا ہے، اس سے یہ چیزیں چلتی ہیں. سمندر کی کوئی مجال نہیں ہے کہ اس کشتی کو ترائے یا ڈبوئے. اللہ کا حکم اصل ہے. پانی میں چلاتے ہو، خدا کیوں نہیں ڈبو دیتا اس کو؟ خدا کیوں سے قائم رکھتا ہے؟ فطرت کے جتنے اصول بنائے ہیں یہ بھی تو اللہ ہی نے بنائے. اللہ نے اس کائنات میں ان چیزوں کو تمہارے کام میں لگا رکھا ہے. وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ، اور اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے؟ تمہارے کام میں لگا دیے ہیں یہ ندیاں، یہ دریا، یہ پانی کے ذخیرے، یہ تمہارے ہی کام کے لیے. یہ ہے نا فکر کی آزادی. یہ نہیں کہا کہ یہ تمہارے معبود ہیں ان کی پرستش کرو، الیاذ باللہ. کہا یہ تمہارے مسخر ہیں، تمہارے کام کے لیے ہیں. اور اللہ نے جو انسانوں کے کام میں لگائے ہیں، دن بدن نئی سے نئی چیز نکلتی آ رہی. پوری دنیا میں ایک چیز نے تبدیلی پیدا کر دی اور وہ بجلی کی ایجاد تھی. اسی پانی میں تھی. اللہ نے اسے ہمارے ہی کام کے لیے لگا رکھا تھا. ایک مدت تک کچھ پتا نہیں تھا کہ بجلی ہے نہیں ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کسی کے دل میں ڈال دیا کہ اس پانی سے یہ بھی کام لیا جا سکتا ہے. بجلی آ گئی، پوری دنیا کی حالت بدل گئی. کہاں سے کہاں پہنچ گئے. کشتیاں چلتی ہیں، تجارتی سفر ہوتے ہیں. اب تک 1500 برس اس آیت کو نازل ہوئے ہو گئے، اب تک برابر سمندروں میں جہاز چلتے ہیں. اور ہوائی جہاز یعنی جاری ہو جانے کے باوجود دنیا شپ سے، کشتیوں سے اب تک بے نیاز نہیں ہو سکی. اور یہ شاید قیامت تک چلتی رہے. جس صورت میں بھی کتنے کتنے لمبے راؤٹس ہیں یورپ میں، ایشیا کے درمیان، امریکہ اور آسٹریلیا میں، اور جہاز برابر ایک جگہ سے دوسری جگہ چیزیں منتقل کر رہے ہیں اور ٹنوں کے حساب سے چیزیں چل رہی ہیں. اللہ نے فرمایا ہے یہ پانی بھی ہم نے تمہارے لیے ہی پیدا کیا ہے. اس کائنات میں ساری کی ساری چیزیں، یہ ساری بارات جو سجائی ہے، یہ اسی دلہا کے لیے سجائی ہے جس کا نام انسان ہے. اسے کہا ہے سب چیزیں تیرے ہی لیے. کوئی پوچھے کہ یہ کس کے لیے ہے، تو یہ تو اللہ کے لیے تھا، اللہ کو یاد کرنے کے لیے. ہم نے چیزوں کو الٹا کر لیا
کہ جو چیزیں خود ہمارے ہی لیے بنی تھی ہم اس کے چکر میں اتنا کھو گئے، اتنا محو ہو گئے کہ اصل اللہ کو بھول گئے، اللہ کی یاد ہماری زندگیوں سے نکل گئی، اور ایسی نکلی ہے اللہ کی یاد ابھی تک وہ لوگ پائے جاتے ہیں، بہت سے، تھوڑے بھی نہیں، بہت سے ہزاروں آدمی اب تک ایسے مل جائیں گے کہ ان کے گھروں میں رات کے آخری پہر میں ماں باپ نانا دادا دادی کوئی نہ کوئی اٹھتا تھا، تہجد پڑھتا تھا، اللہ کو یاد کرتا تھا فجر کی نماز کے بعد۔ ابھی تک لوگ مل جائیں گے جن کے نانا دادا قرآن پاک پڑھتے تھے، کانوں میں آواز پڑتی تھی، نیند بچوں کی خراب ہوتی تھی، کوئی کچھ کہتا تھا کچھ، مگر وہ تلاوت کرتے تھے۔ یہ سب چیزیں اب تک قائم ہیں، اب کیوں نہیں ایسے ہوتا؟ اس لیے کہ ہم لوگوں نے اللہ کی یاد کو اپنی زندگی سے نکال ہی دیا۔ اب تو صاحب ڈالر مل گئے، گاڑیاں مل گئیں، بنگلے مل گئے، اب اللہ کی ضرورت ہی نہیں رہی، ہے نا؟ اللہ تعالیٰ کی ضرورت اس وقت تھی جب پیسے کم ہوتے تھے، کئی مدتوں میں روپیہ نوٹ 100 روپیہ دیکھنا مشکل ہوتا تھا، 1000 کا نوٹ کوئی تصور نہیں ہوتا تھا، اس وقت تو اللہ تعالیٰ کی ضرورت تھی نا، اور اب کیا ضرورت نہیں، اب تو سب کچھ ہو گیا۔ تو خال خال لوگ رہ گئے۔ کیوں نہیں لوگ اب بھی تہجد پڑھتے؟ کیوں نہیں روز اٹھ کے گھنٹہ 2 گھنٹہ اللہ کو ٹک کے یاد کرتے؟ آخر اس سے منہ لگنا ہے یا نہیں، جانا ہے یا نہیں، اللہ کے پاس پہنچنا ہے یا نہیں؟ کیوں نہیں قرآن پاک کی تلاوت کرتے؟ یہ قبر میں جب پوچھا نا انہوں نے کہ ہاں بھئی ما یدری، کدھر گزاری ہے زندگی، تو پھر پتا چلے گا کہ کہاں گزاری ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا یہ ساری چیزیں تمہارے لیے ہیں، وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور اللہ نے سورج اور چاند کو تمہارے کام میں لگا دیا ہے، اللہ نے ان کو مسخر کر دیا ہے، تمہارے کام میں لگا دیا ہے۔ چاند کو مسخر کر دیا ہے، اس کو یہ اترتا ہے چڑھتا ہے، انسان اس سے نماز اور اس سے روزہ اور اس سے حج کے اوقات معلوم کرتا ہے، مہینوں کا حساب کرتا ہے، اس حساب کتاب پہ دنیا چلتی ہے۔ اللہ نے سورج اور چاند کو اس کام میں لگا دیا، اور چاند کو جو خدا نے کام میں لگایا ہے اس کی اب حال ہی میں جو نئی چیز سامنے آئی ہے، دیکھو لوگ چاند پہ پہنچ گئے، اور اب کہتے ہیں وہاں بستیاں بھی آباد ہوں گی، اتنے پیسے دو تو ایک فلائٹ یہاں سے چلے گی چاند پہ لے جائے گی۔ شاید کوئی وقت ایسا ہے جب سورج پہ بھی لوگ پہنچ جائیں۔ اب تو ہم تصور نہیں نہ کر سکتے کہ سورج میں ہیٹ اتنی ہے، یہ چیزیں ممکن ہے کہ کسی زمانے میں آئے ایسا وقت کہ لوگ سورج پہ پہنچ جائیں، اور پہنچ جائیں تو کوئی مطلب ایسی بات نہیں ہے کہ ہم کہیں نہیں ہو سکتا، ہو سکتا ہے یہ ساری چیزیں ہمارے ہی لیے تو ہیں۔ شرک کی جڑ کاٹتی کہ جو لوگ چاند اور سورج کی پرستش کرتے ہیں، ستاروں کی، ارے بھئی یہ تمہارے کام کے لیے، اور کام کے لیے کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا دائبین، یعنی ایک دستور، ایک طریقہ ہے جس کے مطابق یہ گردش کر رہے ہیں، اللہ نے انہیں باندھ کے رکھا ہوا ہے، خود بخود گردشیں نہیں ہو رہی۔ چاند کی گردش یا چاند کا چلنا یہ کبھی رک جائے، یا چاند اپنے مدار سے نکل جائے، اپنے آربٹ سے، اور جا کر ٹکرائے سورج سے اور زمین سے، تو پھر کیا تباہی مچے اس کائنات میں؟ یہ نہیں سوچتے لوگ؟ جانے ہی کوئی نہ کہ انسان کوئی ہوتا تھا یا نہیں ہوتا تھا، سب کے سب مر جائیں، دنیا ہی ختم ہو جائے پوری، اللہ نے انہیں لگا رکھا ہے کام میں۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور لوگوں اللہ نے تمہیں رات اور دن جو دیے ہیں، یہ رات اور دن بھی تمہارے ہی لیے، یہ رات اور دن بھی اسی لیے ہیں کہ تمہارے کام چلیں، رات کو سو، آرام، سکون، نیند، اتنی بڑی چیز خدا نے دے دی، اور دن کو تم اپنے کام کرو، محنت کرو، سب چیزیں تمہارے لیے ہیں۔ اور اتنی جو چیزیں گنوائیں کہ آسمان، زمین، بارش، پھل، جہاز، دریا، سمندر، چاند، سورج، رات، دن، ان ساری چیزوں کے بعد 11 چیزوں کا تذکرہ کہ یہ سب تمہارے لیے ہیں۔ فرمایا وآتاکم، اور اللہ تمہیں دیتا ہے من کل ما سألتموہ، ہر وہ چیز جو تم خدا سے طلب کرتے ہو، جو سوال کرتے ہو، اللہ کچھ نہ کچھ اس میں سے تمہیں دیتا ہے۔ جتنی چیزیں تم مانگتے ہو نا، اس میں سے فرمایا کچھ نہ کچھ ہم ضرور دیتے ہیں۔
یہ نہیں فرمایا سب چیزیں دے دیتے ہیں، کیونکہ انسان کبھی ایسی چیز مانگتا ہے جو انسان کے اپنے لیے اچھی نہیں ہوتی. جیسے بچہ ہے، ماں باپ کہتے ہیں نا کبھی کہ ہم سے تمہاری ہر چیز پوری کی، ہر چیز تمہیں دیتے ہیں. تو بچے کو بعض چیزیں کیوں نہیں ماں باپ نے دی ہوتی؟ اسی کو پتا ہوتا ہے کہ یہ چیز اگر اسے مل گئی تو یہ حکمت کے خلاف ہے، یہ بچے کے لیے ٹھیک نہیں ہے. اللہ نے فرمایا من کل ما سألتم، جو کچھ تم نے ہم سے مانگا تھا کچھ نہ کچھ ہم نے اس میں سے ضرور دیا ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ ہم ان ساری چیزوں کے باوجود کہ اتنا کچھ دے دیا تمہیں، ہم تمہاری دعا بھی سنتے ہیں. تجربہ ہوتا ہے لوگوں کو، اللہ سے کچھ مانگا تھا، سال 2 سال 4 سال بعد کبھی کبھی اپنی دعا بھول جاتا ہے، اللہ کا فضل جب سامنے آتا ہے تو پھر یاد آتا ہے کہ اللہ سے یہ چیز فلاں وقت میں مانگی تھی، آج اللہ نے یہ پوری کر. فرمایا ہم ہر چیز میں سے کچھ نہ کچھ دیتے ہیں. وَإِن تَعُدُّوا، اور اگر لوگوں تم گنو نعمت اللہ کی ایک نعمت کو، لا تحصوها، تم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے، تم گن نہیں سکتے ہماری ایک نعمت. مفسرین کہتے ہیں کہ یا تو یہاں مطلب یہ لے لیا جائے کہ اللہ کی ایک نعمت یعنی جن سے نعمت کو، کہ ایک ہی طرح کی کوئی نعمت گنو، مثلا کھانا ہے، اب کھانے میں کیا کیا آ گئی چیزیں ہیں، یہ خدا کی ایک نعمت ہے، تم اسے گن نہیں سکتے. ہم نے اتنا کچھ تمہیں دیا ہے، تم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے. اور بعض کہتے ہیں کہ صرف ایک نعمت خدا کی گننا شروع کر دے آدمی نہیں گن سکتا. گندم ایک نعمت ہے خدا کی، آدمی اس سے کتنے فائدے اٹھاتا ہے، روٹی کھاتا ہے، اللہ نے اس ایک نعمت کے لیے کتنی چیزیں دے دیں. دانت دے دیے، روٹی کو چباتا ہے، زبان دے دی، اس سے اسی لقمے کو لٹتا پلٹتا ہے منہ کے اندر، لعاب اس کے ساتھ تھوک شامل ہو جاتا ہے، اور وہ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ یہ مدد دے گا اس کو نگلنے میں. پھر نگلنے کے لیے بھی اللہ نے ایک راہ بنا دی، پھر انسان سے ہضم کرتا ہے، پھر اس کو اندر جا کر اللہ تعالیٰ اس کی تقسیم کرا دیتا ہے غذا کی، اس میں سے کون سی چیز کا خون بنائے گی، کون سی چیز ہڈیوں کے لیے کارآمد ہے، کون سی چیز اس انسان میں ناقص ہے اسے نکال دینا ہے. کیا کیا چیزیں، ایک نعمت گننے بیٹھ جاؤ، اللہ نے فرمایا لا تحصوها، تم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے. ہم نے ایک نعمت جو دے دی تمہیں، کوئی حد ہے تم پہ انعامات؟ اتنی چیزیں دے کے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہماری نعمتوں کو گنو، تم اس کو پورا نہیں کر سکو گے، احاطہ نہیں کر سکو گے. اور انسان سوچے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا احسان فرمائے ہیں اور اللہ نے کیا کیا چیزیں ہمیں دی. ہسپتالوں میں جائیں تو اگر آنکھیں کھلی ہوئی ہوں تو قدر آتی ہے. ایک ہڈی کبھی کسی آدمی کی ٹوٹ جاتی ہے اور $1 ملین خرچ کرتی ہے، ہڈی ویسے نہیں بن سکی. پھر دوسرے سال مصیبت پڑ گئی، پھر ڈاکٹرز نے لگا دی، پھر تیسرے سال مصیبت پڑ گئی. گھٹنا ہے، اس کے اوپر ایک چھوٹی سی ہڈی گھٹنے کی چپنی ہے، ٹوٹ گئی، بس پوری ٹانگ بیکار ہو گئی. اب بیٹھا رہے اس کو. اور کتنی چیزیں، آنکھیں ہیں، خدا کی کیسی بڑی نعمت ہے کہ دنیا دیکھتا ہے اور خوش ہوتا ہے، کیا کیا چیزیں اپنی اولاد کو دیکھتا ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک ہو جاتی ہے. سب چیزیں اللہ کی کوئی ایک نعمت بھی ایسی ہے جس کو کوئی شمار کر سکے. کیا کیا چیزیں خدا نے دی. زبان کوئی دیکھ لو، ایسی چیز اللہ تعالیٰ نے بنا دی ہے، تھکتی ہی نہیں، بولتا رہتا ہے، دماغ تھک جاتا ہے، زبان نہیں تھکتی. اللہ نے ایسی چیز بنا دی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہماری نعمتوں کو گنو گے، ایک نعمت کو بھی تم اس کو پورا نہیں کر سکتے. اور یہ سب کچھ جو ہم نے کیا ہے، تمہاری دعائیں قبول کرنی، اپنے انعامات کیے، سورج چاند ستارے، دن رات، بارش دریا، سب چیزیں تمہیں دے دی. اور اس کے مقابلے میں انسان ہمارے ساتھ کیا کرتا ہے؟ ان الانسان لظلوم کفار. اور انسان تو واقع ہوا ہے بڑا بے انصاف، لظلوم، بڑا بے انصاف ہے. چیزیں ہم دیں، عبادت کسی اور کی کرے، چیزیں ہم دیں، شکریہ کسی اور کا ادا کرے، مہربانیاں ہم کریں، سجدہ کسی اور کو کرے. بڑا بے انصاف ہے، کفار، اور بڑا ناشکرا ہے، شکر بھی ادا نہیں کرتا. دیکھا اللہ تعالیٰ نے انسانوں کا حال بتایا کہ اتنا کچھ کر کے ہمیں اس کے جواب میں انسان یہ دیتا ہے
کہ ناشکرا بھی ہے اور بڑا ہی بے انصاف ہے. انصاف سے کام لیتا تو ریجھ جاتا کہ جس مالک نے اتنے مہربانیاں اتنے احسانات کیے ہیں، زندگی بھر سجدے سے سر نہ اٹھاؤں، میرے مالک نے اتنا کرم کیا ہے. لیکن اللہ نے فرمایا انصاف نہیں کرتا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کیا ناشکرا بھی ہے، بے قدرہ بھی ہے، قدر نہیں جانتا ان چیزوں کی، اور ہمارے انعامات کو جیسے اڑا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، سوچتا نہیں، غور نہیں کرتا. ٹھہر جائیں.